صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے ٹائم نکالا فہم و ادراک کے لیے۔ آج ہم آپ سے سیلف کے اوپر کچھ بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں۔ میرا پہلا سوال اس سلسلے میں یہ ہے، کیا جبلت، نفس انسانی اور روح کی حدود کا تعین ممکن ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ماشاءاللہ جی، اٹس اے بریلینٹ کویسچن۔ تو جو مجھے سمجھ آئی ہے آپ کے سوال کی کچھ اس طرح سے ہے کہ کیا جبلت، نفس اور روح کی حدود کا تعین ممکن ہے؟ تو اس کا پہلے تو سمری میں جواب یہ ہوگا کہ یس، بٹ دیر میں بی ایریاز جہاں پہ آپ کو تھوڑا بہت اوور لیپ یا گرے محسوس ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دے ورک ان کلوز ایسوسیشن، اس لیے بعض اوقات وین دے آر ورکنگ ٹوگیدر تو اس وقت ہو سکتا ہے آپ کو کسی اسٹیج پہ یہ گمان ہو کہ ہمارے لیے ممکن نہیں کہ یہ پیورلی جبلت ہے، نفس ہے یا روح ہے۔ تو ہم جبلت سے شروع کرتے ہیں۔ جبلت کا آغاز اس وقت سے ہے جب سے حیات وجود میں آئی، تو آغاز حیات کے ساتھ ہی جبلت وجود میں آئی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ حیات کو بقا کی خواہش تھی، اور خالق نے جب پہلی حیات تخلیق کی تو پہلی ایفرٹ جو اس نے وہی کی وہ یہ تھی کہ اسے اپنی حیات کی بقا کے لیے لڑنا تھا۔ تو پہلے سیل کے آتے ہی اس سیل میں یہ خواہش تھی کہ وہ زندہ رہے۔ اگر آپ کی نظر سے گزری ہو ایک کتاب جس کو لوگ یوز کرتے ہیں خدا کے خلاف، سیلفش جین، رچرڈ ڈاکنز کی، تو اس میں بھی مین تھیم یہ ہے کہ ایک ایسی لائف جس کو خواہش تھی کہ وہ زندہ رہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت الانفس الشح، ہم نے جمع کیا بخل جان پہ جانوں کو۔ اس کے بغیر اگر یہ حص بقا نہ ہوتی، ان کو حیات اپنی سروائیول کے لیے نہ لڑتی، تو اس زمین پہ شاید آج حیات نہ ہوتی۔ اب جب یہ حیات ایک خلیے سے آگے بڑھتے بڑھتے ملٹی سیلولر اور پھر پراپر اینیملز کی شکل میں آئی، تو یہ کمپلیکس سے کمپلیکس ہوتی گئی، اور ایک سٹیج پہ سروائیول کے لیے اسے صرف 1 سے 2 میں ڈیوائیڈ ہونا تھا، اے سیکشول ڈویژن، پھر اس کو میل اور فیمیل میں تقسیم ہونا تھا، پھر اس کی ڈفرینٹ سپیشیز بننی تھی، پھر ان کے درمیان اب اس پہ غور کیجیے گا کہ ابھی مسابقت نہیں ہے، ابھی صرف بقا کی خواہش ہے۔ پھر جب ملٹیپل سپیشیز وجود میں آئیں تو مسابقت اور کمپٹیشن بھی آ گیا۔ جب کمپٹیشن آ گیا تو انہیں ایک دوسرے سے نبرد آزما بھی ہونا تھا، اور پھر جب سیکشول سسٹمز کمپلیکس ہوئے تو انہیں ریپروڈیوس بھی کرنا تھا۔ چونکہ ہر سیل کی خواہش تھی ریپروڈیوس کرے، تو میل جو تھا وڈ بی لوکنگ فار دی موسٹ سوٹیبل اپروپریٹ فیمیل ٹو ریپروڈیوس۔ تو پہلے سے آپ نے دیکھا کہ پریزرویشن، کہ میرا وجود باقی رہے، پہلی خواہش یہ تھی۔ دوسرا یہ کہ اس کے بعد میری علامت باقی رہے اسپیشیز کی۔ اب دیکھنا یہ کہ انہیں اس بات کا شعور تھا کہ نہیں، دیٹ از این امپورٹنٹ کویسچن۔ کیا وہ یہ حرکت شعوری طور پر کر رہے تھے کہ غیر شعوری طور پر؟ ابھی تک جو ہمارے پاس شواہد ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ یہ لوگ ایک چیز کے، یہ حیات جو تھی ایک چیز کی قیدی تھی، اسے ہی جبلت کہتے ہیں۔ تو اٹ واز ان دیئر انسٹنکٹ ٹو ڈو دیئر بیسٹ ٹو سروائیو۔ اور آپ اس کو آبزرو کرتے ہیں اینیمل ورلڈ میں کہ کس طرح وہ اسٹرگل کرتے ہیں سروائیول کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں۔ لیکن کچھ چیکس اینڈ بیلنسز ان نیچر بھی ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ وہ جبلت کے قیدی تھے لیکن بے بس تھے کائناتی حوادث کے، جیسے کچھ سپیشیز کمپلیٹلی ایلیمینیٹ ہو گئی، جیسے ڈائنوسارز کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جب ایک شہاب آ کے ٹکرایا زمین کے ساتھ تو جتنی اس سائز کی مخلوق تھی، جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ کمپلیٹلی ایلیمینیٹ ہو گئی۔
تو ایک تو بات ہوئی جبلت کی کہ جبلت آغاز حیات سے بقا اور ریپروڈکشن کے عمل سے گزری. اس کے بعد اور یہ بھی ہم نے کہا کہ یہ اس کے قیدی تھے. یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی کوئل بھونکنا شروع کر دے یا کوئی کتا گانا گانا شروع کر دے. ہر ایک اپنے ایک پیٹرن کا اسیر تھا. اگر آج سے 1,00,000 سال پہلے چلے جائیں آپ تو بھی جو جانور اس وقت تھے اور آج بھی ہیں اس وقت بھی ویسے رہتے تھے جیسے آج رہتے. ان کے رہنے سہنے کے انداز میں، ان کے زبان و بیان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ٹھیک ہے، صرف ایک سپیشیز ہے، پھر ہم اس کی بات کریں گے آگے. اب جبلت کے بعد سیلف آتا ہے. سیلف کے ساتھ ایک سب سے بڑی جو اہم تبدیلی ہے وہ شعور ذات ہے. ٹھیک ہے، ہم جب انسان کے حوالے سے سیلف کی بات کریں گے تو سیلف اویئرنیس ہے، اپنے ہونے کا احساس. ٹھیک ہے، حتمی طور پر یہ کہنا کہ حیوان کو کسی قسم کا شعور نہیں ہے شاید ممکن نہ ہو، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں کسی قسم کا انسانی شعور کی طرح کا شعور نہیں ہے. جو شعور انسان کو حاصل ہے وہ اویئر ہے اس چیز سے اور وہ کانشیسنس شیئر بھی کر سکتا ہے. تو یہ جو سیلف ہے نا، سیلف اصل میں آپ اپنی شخصیت کو کہتے ہیں. اور سیلف میں 3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس میں سیلف کا احساس، فیلنگ آف بینگ دیئر. دوسرا اعتماد، وجود، اعتماد، یہ بڑی اہم چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا جی. ڈیزائر ہے، پھر خواہشیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ 3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ جو ہونے کا احساس ہے اور پھر اس کے بعد سیلف اسٹیم جس کو انگلش میں کہتے ہیں، خود اعتمادی ہے، اور تیسرے پہ ڈیزائر ہے، یہ سارے جو وجود پاتے ہیں، متشکل ہوتے ہیں، ان کا انحصار اس بات پر ہے آپ کا تعلق کس معاشرے سے ہے، آپ کا تعلق کس مذہب سے ہے، کیا آپ کوئی مذہب نہیں رکھتے. یہ تمام چیزیں اس بات کا تعین کرتی ہیں کہ آپ کی خواہشات کیا ہیں، اور آپ کی بچپن کی تربیت اس کا تعین کرتی ہے کہ اس میں آپ میں اعتماد کتنا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو میں نے آپ کو ڈیمارکیشن دی ہیں جبلت کی اور نفس کی، یہاں نفس جو ہے نا اس کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ کچھ کمپلیکس ہے. کمپلیکس اس اعتبار سے ہے کہ اس کے 3 حصے ہیں جس کو انگلش میں ہم اڈ، ایگو اور سپر ایگو کہتے ہیں. اردو میں جبلت، انا اور فوق الانا کہتے ہیں. عربی میں نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. یہ تینوں کائنڈ آف ملتے جلتے مختلف زبانوں میں اس کی کیفیات کے لفظ ہیں. ایک اور چیز جو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں وہ یہ کہ نفس کوئی فکسڈ سٹیٹس نہیں ہے. یہ اس کی یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ نفس لوامہ ہے، یہ نفس امارہ ہے، یہ نفس مطمئنہ ہے. They are not fixed states, they are dynamic. تو ہم اڈ سے اٹھتے ہوئے ایگو تک جاتے ہیں، ایگو سے پھر سپر ایگو تک جاتے ہیں. انگلش میں اڈ کا مقصد یہ ہوگا کہ ایک ایسا وجود جس کو بھوک لگے تو وہ اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ یہ کھانا کس کا ہے، کیسے حاصل کیا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ڈرائیو موٹیو صرف اور صرف اس ڈیزائر کی تکمیل ہے. وہ یہ آپ بچے کی شکل میں دیکھتے ہیں. بہت چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ چاکلیٹ اس کی ہے کہ نہیں. اس کو اگر چاکلیٹ نظر آ جاتی ہے، اس کا موڈ ہے تو اس کو اٹھا لیتے. اسی طرح جو اس کے آپ دیکھتے ہیں جو اس کی باقی حاجات جسمانی ہوتی ہیں اس میں اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کہاں بیٹھا ہے، کون دیکھ رہے ہیں. وہ ان سے پوری طرح اس طرح آرام فراغت پاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جبلت ہی کی ایڈ ہی کی شکل ہے. میں نے بہت آپ کو سادہ بچے کی مثال دی، لیکن اگر آپ جانوروں میں دیکھیں تو وہ جب ان کو بھوک لگتی ہے تو وہ کھاتے ہیں، جب ان کو جنس کی خواہش ہوتی ہے جو کہ ہارمونل کنٹرول میں ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. وہ کس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کون ہے کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو ہی انسان اس جبلت سے آگے بڑھتا ہے، ایڈ سے آگے بڑھتا ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے چوری کی تو میں پکڑ لیا جاؤں گا. تو قانون کا خوف اس پہ آتا ہے. اسی طرح بچہ یہ اس کو محسوس ہوتا ہے جب وہ
فرض کریں کہ وہ کسی ضرورت سے فارغ ہوتا ہے، جو دیکھنے والے جو منہ بناتے ہیں، جس طرح ہنستے ہیں، تو جو کیفیت اس پہ گزرتی ہے اس کو ہم کہیں گے کہ پرسیپشن. ٹھیک ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ لرن کرتا ہے کہ دس از سم تھنگ ناٹ ویری نارمل. تو اس کی اب ٹریننگ ہوتی ہے، پھر اس کو سوشل حجابات کا پتہ چلتا ہے، لوگوں کے تاثرات سے اس کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ اس کی ٹریننگ کر رہی ہوتی ہے. اب اس کی شخصیت کی تشکیل ہو رہی ہوتی ہے. ہز پرسنالٹی از ڈیولپنگ. اگر وہ ایک ایسے گھر میں ہے جہاں پہ ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی تو لیٹر وہ خود بخود جا کے ڈیولپ تو کر لیتا ہے. اس کے اور فیکٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس میں وہ تو پیورلی میڈیکل اور سائیکالوجی کی گفتگو ہو جائے گی. اینی ہو، مثال دینے کا مقصد یہ تھا کہ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ میں پکڑے جانے کے خوف سے ایسا نہیں کرتا، مجھے اگر یہ پیسہ مل جائے اور پکڑا نہ جاؤں تو پھر ٹھیک ہے. تو ایگو آپ دیکھتے ہیں اپنی انا کی حفاظت کر رہی، شرمندگی نہیں چاہتی، انسلٹ نہیں چاہتی. ٹھیک ہے. پکڑی نہ جائے، ماری نہ جائے. ٹھیک ہے. اب جو آگے جا کے یہ امارہ کی مثال ہے، ایڈو. آگے جب ایگو آتی ہے اس میں ملامت کا خیال آ جاتا ہے، کبھی میری انسلٹ نہ ہو جائے، میری بے عزتی نہ ہو جائے. تو نفس امارہ ایگو کا، اپنا اڈ کا ہم مانی ہے، اور نفس لوامہ ایگو کا ہم مانی ہے کہ وہ بدنامی سے ڈرتے ہوئے کچھ اچھے کام کر لیتا ہے یا جزا و سزا کے چکر میں اچھے کام کر لیتا ہے. لیکن جب سپر ایگو ڈیولپ ہوتی ہے تو انگلش میں کہا جائے گا کہ یہ ایک انٹلیکچوئل ہے اور یہ غلط اور صحیح کو دلیل کی بنیاد پہ غلط اور صحیح سمجھتا ہے، اس لیے ایسا کرتا ہے. یا پھر اس کو خدا کا خوف ہے اور قانون کا احترام ہے اور اس کا رجحان ہی نہیں اس طرف، اور کسی بھی نفع نقصان سے محروم ہو کر قانون کی وجہ سے وہ اظہار افسوس نہیں کرتا بلکہ وہ سیٹسفائیڈ ہے. اگر یہی نفس جو ہے نفس مطمئنہ جب اس کو بولتے ہیں کہ وہ بدی کو ترک کر کے افسوس نہیں کرتا اور نیکی کو اختیار کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو 3 سٹیجز ہیں نفس کی. ٹھیک ہے. اب یہاں سے الجھن یہ پیدا ہوتی ہے کہ ہم بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ سول شاید یہی ہے. ٹھیک ہے. نفس مطمئنہ. تو میں یہ نہیں کہتا کہ میری رائے حتمی رائے ہے، لیکن میں آپ کو اپنی رائے دے دیتا ہوں. تو اگر ہم شروع سے سمری کر لیں کہ جبلت کا تعلق آغاز حیات سے ہے، اس میں سروائیول ہے، سیکس ہے، ڈیزائرز ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب شعور ذات ہوتا ہے تو وہاں سے سیلف کا وجود آنا شروع ہو جاتا ہے. سیلف میں اپنا امیج بھی ہوتا ہے. تو پہلا جو میں کہہ رہا تھا نا آپ کو 3 چیزیں، سیلف امیج اور سیلف اسٹیم، یہ 2 چیزیں. میں اپنے بارے میں کیا سوچتا ہوں، میں اپنے بارے میں کو کیسے دیکھتا ہوں، میں کیسے لگتا ہوں. ٹھیک ہے. آج مجھے لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں، اس سے جو، اور پھر میں کتنے اعتماد سے چلتا ہوں اپنی خیال پہ، اپنے اظہار پہ، اپنے تھاٹس پہ، مجھے کتنا کانفیڈنس ہے. یہ سیلف اسٹیم ہے، خود اعتمادی ہے. ٹھیک ہے. یہ اب شخصیت تشکیل پا رہی ہے. تو ہم نے اس کا بھی ذکر کر دیا کہ اس کی 3 سٹیجز سارے کلچر میں سمجھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. سیلف کی. لیکن میں نے کہا تھا کچھ گرے زون ہوں گے. تو آپ دیکھیں جبلت اور ایڈ کا آپس میں کافی کلوز تعلق ہے. اردو میں کہتی ہے اس کو جبلت ہے، انگلش میں ایڈ کہہ رہے ہیں. گو کہ انگلش میں جبلت کے لیے ایک اور لفظ ہے انسٹنکٹ. ٹھیک ہے. لیکن اردو میں جبلت کا لفظ جو ہے وہ ایڈ کے ہم مانی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کے بعد آپ اگر آ جائیں کیا کہتے ہیں عربی میں، تو جو نفس امارہ ہے نا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اپنے نفس کو بری و ذمہ قرار نہیں دیتا. اس میں بڑی خوبصورت ترجمہ ہے اس کا جو لفظ بلفظ کہ وہ مجھے پہلے گناہوں کے اوپر اور گناہوں پر اکساتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے یہ جو نفس ہے نا، یہ کسی چیز کا لحاظ نہیں کرتا، لیکن وہ کہتے ہیں اگر اللہ کا رحم ہو تو بچاؤ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اب دیکھ لیا آپ نے، ہلکا سا گرے ایریا ہے جبلت اور نفس امارہ کے درمیان. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اگر ہم آگے موو کریں نفس مطمئنہ، یہ بڑے کلوز انٹریکٹ کرتی ہے سول کے ساتھ. یہاں عقل کا ذکر بڑا ضروری ہے. یہ جو نفس نے 3 مراحل طے کیے ہیں، جبلت، انا، فوق الانا، یا نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، یہ نفس نے خود سے نہیں کیے. یہ جو مراحل طے کیے ہیں یہ عقل کے ذریعے کیے ہیں. اور عقل کی ڈیفینیشن مجھے بہت پسند ہے حضرت علی کی، کہ عقل تجربے کو یاد رکھنے کا نام ہے.
ٹھیک ہے، تو وہ غلطی کو یاد رکھتا ہے، اس کے نتائج کو یاد رکھتا ہے، اور پھر دوسروں کے تجربے سے فائدہ. غزالی کا یہ قول ہے کہ جس نے دوسرے کے تجربے سے فائدہ اٹھایا وہ آگے نکل گیا. تو یہ اصل میں نسل انسانی کا خاصہ ہے کہ وہ اپنے تجربات کو رقم کرتا ہے، آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ دیتا ہے. اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ایک 14 سال کا بچہ سقراط کو پڑھ کے کہتا ہے یہ تو کوئی بات نہیں ہے، تو مجھے پتا ہے. سقراط کو 4 گھنٹے 6 گھنٹے میں یا مہینے میں پڑھ کے وہ فارغ ہو جاتا ہے، اور جو کچھ سقراط نے سوچا تھا اس سے وہ آگاہ ہو جاتا ہے بغیر اتنی مشقت کیے. اسی طرح وہ انیٹمی جو گریک کے لوگوں نے بڑی محنت سے مرتب کی تھی، 1 سال میں اس سے 1000 گنا زیادہ انیٹمی پڑھ کے لوگ سیکنڈ ایئر میں چلے جاتے ہیں میڈیکل اسکول میں. تو یہ جو ہیومن سپیشیز کا کام ہے کہ اس نے اپنے تجربے، اپنے مشاہدات کو لکھا، آگے بھیجا. ٹھیک ہے، یہ وہ چیز ہے جو عقل ہے. تو اب دیکھیے گا، جبلت instinct is absolutely blind, driven by very powerful desires and impulses which we carry or share with the animal kingdom. اس کے اوپر جو سیلف کا شعور آتا ہے کہ میں ہوں، ٹھیک ہے، وہ عقل کے ساتھ گرے زون ہے اس کا. ٹھیک ہے، بندے کو پتہ چلتا ہے میں ہوں، میری انسلٹ نہ ہو جائے، میری توہین نہ ہو جائے. اپنا سیلف امیج، سیلف اسٹیم، اس کی بنیاد پہ شخصیت تشکیل پائی. اور اس کے تیسرے حصے نفس مطمئنہ میں یہ ہوا کہ اس نے ایک چوائس کر لی غلط اور صحیح کے درمیان. ٹھیک ہے، وجہ اس کی کچھ بھی ہو، وہ تو علیحدہ ٹاپک ہے. اور عقل نے اس بڑی ممد و معاون ثابت ہوئی. اس نے سوچا، غور کیا، اور قرآن میں جگہ جگہ آیا کہ وہ کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم غور نہیں کرتے. تو اسی طرف اشارہ ہے. اب آگے میں نے آپ کا سوال دیکھا تھا تو وہ بھی اس میں آنسر ہو جائے گا کہ جب عقل کی مدد سے آپ اپنے نفس امارہ کو سکھاتے، سمجھاتے، تربیت کرتے، نفس مطمئنہ تک لے آئے. اب یہ ایک ایسا نفس ہے جس میں اشتعال نہیں ہے، جو کسی شہوت خیال میں گرفتار نہیں ہوتا، جو اپنے اندر اٹھنے والی کیفیات سے آگاہ ہے اور ان کو قابو میں رکھتا ہے، اور یہ نفس کو ایک توانائی کے طور پر استعمال کرتا ہے. اب عقل جو ہے، جو تھنکنگ پاور ہے، وہ اس نفس کو جس میں قوت ہے، خواہش ہے، موومنٹ ہے، اس کو استعمال میں لاتا ہے، اس کو گرفت میں لے لیتا ہے. جیسے ایک بڑے وحشی جنگی گھوڑے کو آپ ٹیم کر لیں. کوئی اسٹالین آپ کو مل گیا، آپ نے اس کو ٹیم کر لیا، اب وہ آپ کی سواری ہے. عقل پھر اس پہ سواری کرتی ہے. جب عقل اس پہ سواری کرنے لگتی ہے تو اس وقت یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ جانا کدھر ہے. ٹھیک ہے، یہ جو آپ سفر طے کرتے ہیں نا، اس کا تعین یہ اس سے ہوتا ہے کہ آپ کی منزل کیا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں وجاہت ملے، عزت ملے، دولت ملے، تو ٹھیک ہے، عقل یہی کام آپ کے لیے کرے گی. ٹھیک ہے، عقل کی مدد سے آپ علم حاصل کریں گے، بڑی نوکریاں تلاش کریں گے، کاروبار کریں گے، مال و اسباب اکٹھے کریں گے. یہ اس طرف یہ گھوڑا عقل سے. اب دیکھیں نا، بہت سارے ایسے دنیا دار لوگ ہیں جو بڑے مہذب ہیں، کلچرڈ ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس کے بغیر they can't achieve their goal. وہ اس طرف عقل کو استعمال کر کے، عقل کی مدد سے نفس کو قابو کر کے اس طرف بڑھتے. ٹھیک ہے، اب فرض کریں کسی نے نیت کر لی کہ میں نے تو علم ہی حاصل کرنا ہے، تو وہ عقل کی مدد سے نفس کی قوت کو استعمال کر کے اپنے علم میں اضافہ کرے گا. جو نفسی کیفیات ہیں ان پہ دسترس پا کے علم کو حاصل کرے گا، وہ اس طرف چل پڑے گا. فرض کیجئے کہ ایک بندہ اس سلسلہ علت و معلول، کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یا رب العزت، اگر یا رب العزت کو نہیں مانتا تو ویسے اس کو خیال آتا ہے کہ کیا میری حیات ایسی ہی ہے جیسے ایک حیوان کی ہے، کہ میں پیدا ہوتا ہوں، جوان ہوتا ہوں، بچے پیدا کرتا ہوں، کماتا ہوں، اڑاتا ہوں، اور پھر میں چلا جاتا ہوں. تو ایسے ہی نا ایک اس کو خیال سا اس کے دل سے گزرتا ہے. A thought crosses his mind کہ اس کے اوپر تو کچھ نہیں ہے،
ٹھیک ہے. اب فرض کیجئے کہ اسے کہیں سے کو خیال مل گیا، یا وہ مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا، کسی مذہب سے اس کی آگہی ہو گئی، تو وہ سوچنا شروع کر دیتا. جیسے کوئی کہتے جی خدا ہے، ایک بندہ کہتا ہے خدا ہے اور وہ اس کی طرف بڑھنا چاہتا ہے. ایک کہتا ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں خدا ہے کہ نہیں. وہ پھر عقل کی مدد سے، جس کی مدد سے اسے نفس کو قابو کیا تھا، نفس ہی کی توانائی کو استعمال کرتے ہوئے راتوں کو جاگتا ہے، پڑھتا ہے، یاد رکھتا ہے، اور خدا کے حق میں ایک دلیل استوار کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں آپ، اس نے عقل نے نفس کے ساتھ ایک ڈائریکشن طے کر لی. اب جب وہ اس ڈائریکشن پہ چل رہا ہے نا اللہ کی طرف، اور وہ ایک ایفرٹ کرتا ہے خاص، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کی، تو جب وہ ایفرٹ کرنے لگتا ہے نا، تو وہاں اب خدا جو ہے نا وہ obliged ہے کہ when somebody is making an effort towards him، وہ obliged ہے کہ اس کو رستہ دکھائے. اب یہ رستہ دکھانا ہے نا، یہاں وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وَنَفَخْتُ مِن رُوحِهِ، جب میں اس میں کچھ اپنے میں سے پھونک چکوں، تم ہو جانا سجدہ کرنے والوں میں سے. تو یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ یہ وہی انسان ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ جلد باز ہے، مال کی محبت میں پکا ہے، کھلا جھگڑا کرنے والا ہے، اور بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے، بڑا جلد باز ہے، ظالم ہے، جاہل ہے. اور فرشتوں کو جب کہا کہ میں اس کو خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ اسے خلیفہ بنائیں گے؟ یہ تو فساد کرتا ہے، قتل کرتا ہے، یا کرے گا خون بہائے گا. ٹھیک ہے. یہ وہی انسان ہے جس کے بارے میں اب اللہ یہ کہہ رہے کہ جب میں سے اپنے میں سے کچھ پھونک چکوں تو تم اس کو سجدہ کرنا. اب روح نہیں اس نے اپنی پھونک دی، اپنی روح میں سے کچھ پھونکا. اور روح کے بارے میں قرآن نے ہمیں جو اطلاع دی، ہم کسی لمبی تعویلات میں نہیں جائیں گے. سیدھا سیدھا قرآن نے کہا کہ روح کے بارے میں تجھ سے سوال کرتے ہیں، کہہ دے کہ یہ اللہ کے حکم میں سے، اللہ کا حکم ہے. تو اللہ نے کوئی حکم دیا، کوئی چیز پھونکی، کوئی اس میں چیز ڈالی. ٹھیک ہے. اب اس کی بڑی مثالیں ہیں کہ ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ تو پہاڑوں اور اس میں جا اپنا گھر بنا. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ نے اس مخلوق کو بھی کچھ کہا، کچھ پھونکا، کچھ کیا. وہ ایسی غیر معمولی چیز تھی کہ اس کے بعد کہا کہ اب تم اس کو سجدہ کرو. ٹھیک ہے. اب یہ جو روح کی پہچان اور چاشنی ہے، یا جو چیز ہے، اس کو بیان کرنا بہت مشکل ہے. ان کے لیے بھی جو اس سے خود واقف نہیں ہوئے، اور ان کے لیے بھی جو واقف ہیں. یہ جب تک آپ ایک کیفیت سے واقف نہ ہوں، اس کے بارے میں گفتگو کرنا آسان نہیں ہوتا، بلکہ ممکن ہی نہیں ہوتا. تو جو مجھے پڑھ لکھ کے سمجھ آئی اس کے وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ آپ اور میں اور بادشاہ ہو یا فقیر ہو، ہم سب اس زندگی میں دو چیزوں کے اسیر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. منزل کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور خواہش ہماری فورس ہوتی ہے. وہ خواہش ہمیں مجبور کرتی ہے کیونکہ ہم نے گول طے کیا ہوتا ہے، اس گول کے حصول میں خاص سمت میں ہم چل رہے ہوتے ہیں. یہ گول فقیر کا بھی ہوتا ہے اور بادشاہ کا بھی ہوتا ہے. مزے کی بات یہ، اس سے کسی کو رہائی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ بادشاہ تو بڑے مزے میں ہے، یا یہ امیر آدمی تو بڑے مزے میں ہے، اور فقیر تو بڑی اذیت میں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی خواہش اور منزل کے درمیان، خواہش انہیں پش کر رہی ہوتی ہے، منزل انہیں پل کر رہی ہوتی ہے. اس میں وہ اتنی بری طرح ملوث ہوتے ہیں کہ سائڈوں پہ نظر نہیں آتا. یہ بس طرح اس گھوڑے کی طرح جس کو سائڈوں پہ دو ٹوپس نہیں لگے ہوتے، وہ دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتا، ایک سیدھی سمت میں وہ بھاگتا چلا جاتا ہے. ہم بھی دیوانہ وار اس طرح بھاگتے رہ چلے جاتے ہیں. لیکن جو ہی آپ یہ سوچتے ہیں کہ کیا اس سلسلے سے اوپر بھی کوئی چیز ہے، تو اس وقت اللہ اگر آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، راہ دکھا دیتا ہے، تو اب آپ کا سفر یوں نہیں رہتا سیدھا، بلکہ آپ کا سفر اوپر کی طرف شروع ہو جاتا ہے. آپ کا لیول آف تھنکنگ جدا ہو جاتا ہے. پھر گو آپ کے پاس جتنی مرضی دولت ہو، اگر کوئی آپ کو یہ بتائے، جیسے شیخ عبد القادر جیلان کے بارے میں بعض لوگ کسی اور صاحب سے منسوب کرتے ہیں، بٹ اٹ ڈز ناٹ میٹر،
کہ جب ان کو بتایا گیا کسی بزرگ کو کہ آپ کا جو قافلہ آ رہا تھا مال و اسباب سے لدا ڈوب گیا، تو انہوں نے کہا سبحان اللہ۔ جب کسی نے کہا یہ غلط خبر تھی تو آپ نے کہا سبحان اللہ۔ تو کسی نے وجہ پوچھی، اس نے کہا کہ صاحب نے کہا کہ میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا، وہ اداس نہیں ہوا۔ جب تم نے اچھی خبر سنائی تو وہ خوش بھی نہیں ہوا، تو میں اس سے بڑا خوش ہوا کہ میرے دل میں وہ تغیر نہیں آیا حالات و مال و اسباب کے نقصان سے۔ وجہ یہ تھی کہ یہ بندہ نفس مطمئنہ کے بعد ایک اور جگہ پہ موجود تھا جہاں پہ یہ کیفیات اس پہ اثر انداز نہیں ہو رہی تھی۔ جیسے قرآن میں کہ مومنوں جب تمہیں کوئی خوشی ملے تو زیادہ شیخی نہ کیا کرو، جب کوئی بری خبر آ جائے تو زیادہ اداس بھی نہ ہوا کرو۔ یہ جو شدتیں ہیں ان سے وہ دور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ایفرٹ میں خدا نے اس کو اس کی توفیق اور برداشت کے مطابق کوئی نہ کوئی شہادت دی ہوتی ہے، اور وہ شہادت بہت مختلف ہو سکتی ہے مختلف لوگوں کے لیے۔ یہ ایک نقطہ گو کہ آپ کے سوال کا حصہ نہیں ہے، لیکن I'm really keen کہ آپ اس کو گریسپ کریں کہ یہ جو کسی کو شہادت ملتی ہے نا، اللہ اپنی طرف سے کوئی چیز دیتا ہے، اپنی طرف بلاتا ہے، اس کی ویرائٹی بے تحاشا ہو سکتی ہے۔ کسی کے لیے بہت معمولی مشاہدہ ہو سکتا ہے، کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس کا مسئلہ ایک بڑے میریکولس طریقے سے حل ہو جائے، کسی کے بیمار کو شفا ہو جائے، یہ دلائل ہو سکتے ہیں۔ لیکن کسی کے لیے دلیل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم though he did not need an argument، لیکن کسی بھی قسم کے شک کا گمان بھی نہ آئے، نزدیک بھی نہ پھٹکے، تو آپ کو وہ مشاہدے کرائے گے جو کسی نبی کو نہیں کرائے گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ I won't go into that detail، آپ سب کو پتہ ہے۔ تو اللہ نے بتایا کہ میں ایسے کروں گا تاکہ ان کو وہ تسلی ہو جائے۔ کہا ہم نے ابراہیم کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اسی طرح حضور کے بارے میں کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے معراج پہ اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو سفر ہے نا، روح کے بارے میں بتا رہا تھا، یہ روح کراتی ہے۔ یہ وہ وصف ہے، وہ انر ویلیو ہے which enables you to understand it۔ لیکن اس کو ٹچ نہیں آپ کر سکتے، اس کو آپ مس نہیں کر سکتے، اس کے آپ قریب نہیں جا سکتے اگر عقل میں آپ کی نفس کی آمیزش ہو۔ جب تک آپ حریت حاصل نہیں کرتے اپنے آپ سے، تب تک آپ کو یہ تجربہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ دیٹ کین بی ڈینجرس، نمبر ون۔ نمبر ٹو، یو مائٹ ناٹ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایکسائٹ ہو کے اس تجربے کے بارے میں ایسی گفتگو کریں جو کسی کو سمجھ ہی نہ آئے، جیسے منصور حلاج کے ساتھ ہوا تھا کہ وہ ایسا کوئی انجام ہو جائے۔ تو ان سمری جبلت آغاز حیات سے ہے، اور نفس آغاز شعور سے ہے، اور روح جب عقل جو ہے وہ نفس کو مرتب کر لے، قابو میں کر لے، اس کو استعمال کرنے کے قابل ہو جائے، بغیر اس میں انوالو ہوئے اس کے رجحانات سے رہائی حاصل کرے، اس کے بعد اللہ کا ارادہ کرے، ورنہ دنیا کی کامیابی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کا ارادہ کرے اور اس کے ارادے میں ایسی چیز ہو کہ اللہ اس کے ارادے کو قبول کرے، تو پھر اللہ اس کی اپنی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ نفس انسان اور شیطان کا باہمی کیا تعلق ہے ذرا اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نفس جو ہے وہ جبلت ہی کی ایک بدلتی شکلیں ہیں، اور میں نے آپ سے کہا کہ یہ ڈائنامک کانسیپٹ ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ قسم کھاتا ہے، قسم ہے نفس کی، اور یہ کہ ہم نے اس کو درست کیا، اس میں الہام کیا اس کا خیر اور الہام کیا اس کا شر۔ ٹھیک ہے، تو جب یہ کہا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا پوٹینشل، ٹھیک ہے، کہ اس کا پوٹینشل ہے۔ وہی کام گناہ ہیں اگر خدا کی حدود سے، دی گئی حدود سے باہر ہوں، اور وہی کام خیر ہیں اگر اس کی دی گئی حدود کے اندر ہوں۔ ایک تو یہ آپ کو بلٹ پوائنٹ ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ دوسرا، نفس کا خاصہ جو نفس کے علماء نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ اس کے خیالات ریکرنٹ ہیں، اس میں اوبسیشنل ایلیمنٹ ہوتا ہے، یہ کوئی بھی اوبسیشن پال سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو شیطان ہے اس کا کام ہے ٹریگر دینا۔ ٹھیک ہے، یہ ٹریگر ایکسٹرنل بھی ہوتے ہیں، انٹرنل بھی ہوتے ہیں۔
مثال کے طور پر اگر کسی کی شہوت بے قابو ہے، یا آپ یوں کہہ لیجئے، لفظ بے قابو شاید اس کو مناسب نہ ہو، یوں کہہ لیجئے کہ اگر ایک شخص جوان ہے، صحت مند ہے، تو اس میں ہارمونل ٹینڈنسی ہوگی شہوات کی طرف جانے کی۔ اب اگر شیطان ایک محرک یا ایک خیال اس کے دل سے گزار دے، ایک فلیش کی طرح وہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، جیسے کہ پروفیسر صاحب نے مقدمہ القرآن میں کہا کہ وہ کاشت کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے نفس میں، ٹھیک ہے، نفس میں وہ ایسا خیال ڈالتا ہے کہ نفس کا پوٹینشل ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، نفس میں کوئی ایسی صلاحیت ہوتی ہے جس کو وہ محرک دے کے، تحریک دے کے عمل میں لے آتا ہے۔ اب وہ کیا ہو سکتا ہے؟ عہدے کی خواہش ہو سکتی ہے، وہ دولت کی خواہش ہو سکتی ہے، وہ عورت کی خواہش ہو سکتی ہے، وہ نمائش اور وجاہت کی خواہش ہو سکتی ہے، کیونکہ نفس وجاہت پسند کرتا ہے۔ میں نے پہلے جیسے عرض کیا کہ ایک سیلف امیج ہے، ایک سیلف اسٹیم ہے، ٹھیک ہے، ڈیزائرز ہیں، یہ ساری چیزیں نفس میں موجود ہوتی ہیں، یہ اس کے پوٹینشلز ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ نے کہا کہ یہ دولت سے بہت محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو دولت کی محبت میں یہ جلد باز ہے، ٹھیک ہے، تو ہیسٹی ہے، جلدی سے فیصلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو عرض کر دوں جو کہ آپ کو بڑی یوزفل ہوگی انڈرسٹینڈنگ میں، کہ جب ہم جنگلوں میں رہتے تھے تو ہمارے لیے خطرہ تھا، کوئی بھی حیوان، جانور، درندہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا، تو ہم اس وقت کسی شیر کی آواز سن کے یہ تصدیق کرنا ضروری نہیں سمجھتے تھے کہ واقعی شیر موجود ہے کہ نہیں، بلکہ ہم اس سے بھاگتے تھے، تو یہ امیڈیٹ رسپانس ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری تھنکنگ جس کو ہم سسٹم 2 تھنکنگ کہتے ہیں، اس میں اینالائز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ واقعہ کیا ہے، امیڈیٹ ریئیکشن نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ فوری رد عمل اور سوچا سمجھا رد عمل، یہ سوچا سمجھا رد عمل اس وقت ہوتا ہے جب عقل بھی کار فرما ہو جاتی ہے نفس کی حرکت میں، ٹھیک ہے، مدد کر رہی ہو یا اس میں انٹریکٹ کر رہی ہو۔ تو ان سمری نفس کے رویے ریکرنٹ ہیں، اس میں obsessional ایلیمنٹ ہے، شیطان ایک فلیش کی طرف آتا ہے، آئیڈیا اور محرک دے کے، ایک بیج ڈال کے زرخیز زمین دیکھ کے تو پرے ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے ابھی کسی نے کہا تھا کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو رحمان کے ذکر سے غافل ہوا ہم اس پر ایک شیطان مسلط کرتے ہیں، وہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ اس لیے ساتھ رہتا ہے کہ اب اس کو کوئی اس کا مقابلہ نہیں ہے، وہ میدان اس کے لیے کھلا ہے، ٹھیک ہے، میدان اس کے لیے کھلا ہے۔ تو اسی طرح حدیث اس آیت کی وضاحت کرتی ہے کہ جب تم اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہو تو اس وقت شیطان اپنی چونچ نکال لیتا ہے، جو ہی غافل ہوتے ہو تو وہ پھر تمہارے دل میں اپنی چونچ ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ مسلسل خدا کو یاد کرنے والے ہوں، خدا کا دھیان رکھنے والے ہوں، تو قرآن کی ایک اور آیت ہے جس میں کہ جب انہیں کوئی خیال شیطان کی طرف سے مس کرتا ہے تو وہ چونک اٹھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، پس دیکھنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب وہی بات تصدیق ہوتی ہے کہ شیطان کا خیال ایک فلیش کی طرح آتا ہے اور وہاں پہ آگ لگا کے چھیڑ چھاڑ کر کے چلا جاتا ہے، اور نفس پھر اس کو پکڑ لیتا ہے، اور اس لذت میں، اس خیال میں وہ ریکرنٹ انوالومنٹ اس کی ہو جاتی ہے، بار بار وہ کام کرتا ہے، اس خیال کا تعاقب کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ نفس ایک زمین ہے جس میں شیطان اپنا خیال کاشت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو آپ کے اس سوال کا جواب ہو گیا۔ اسی کے ساتھ ضمنی کویسچن ہے میرا کہ جبلت اور نفس انسان، ان کو کیسے ٹرین کیا جا سکتا ہے، ان کو کیسے کلین کیا جا سکتا ہے، کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو ہے نا جی مینجمنٹ اور ٹریننگ آف دی سیلف، یہ ساری عمر جاری رہتی ہے۔ پہلی بات تو یہ، اس میں جو سب سے ضروری بات ہے، پہلے آپ یہ اکنالج کرتے ہیں کہ مجھے اس تربیت کی ضرورت ہے۔ آپ اپنا کوئی ایسا رویہ دیکھتے ہیں، اپنے آپ میں کوئی ایسی کمی پاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ جب ضرورت کو اکنالج کرتے ہیں، تبدیلی کا ارادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اب میں نے تبدیلی کرنی ہے۔ یہ جو ارادہ ہے تبدیلی کا، یہ ایک ڈیزائر ہے،
یہ آپ کو انرجی دیتی ہے کہ آپ کچھ کریں. ٹھیک ہے. اب اس میں بہت سارے اسکولز آف تھاٹ ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک جو کنسنٹریشنل علوم ہے، بعض لوگ کنسنٹریشن کو یوز کرتے ہیں کہ ہم خالی ذہن ہو جائیں گے، لیکن جب وہ خالی ذہن ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ ہم خالی ذہن ہو جائیں گے. تو دے آر اسٹل انوالوڈ ان دی سیم تھنگ. بیسیکلی نفس جب کنسنٹریٹ کرتا ہے، عمومی طور پر لوگ جب کنسنٹریٹ کرتے ہیں ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی قسم کی اعلیٰ شناخت کا حصول، کسی طاقت کا حصول. یہ جتنے کنسنٹریشن علومز ہیں جیسے کلیئروائنس ہے، ٹیلی پیتھی ہے، ٹیلی کائنیسس ہے، یہ سارے کے سارے علوم ارتکاز ہیں. ٹھیک ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے اسکالسٹک مسٹک ہیں وہ اس کو زیادہ پسند نہیں کرتے کیونکہ یہ کیفیت عارضی ہے. جیسے ایک بزرگ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے سوچا کہ میں کسی قسم کی نفس کی تحریک سے آزاد ہونا چاہتا ہوں. وہ ایک غار میں چلے گئے، وہاں بڑے کئی برس قیام کیا، اور اس قیام کے مکمل ہونے کے قریب انہیں کسی عورت کے پازیب کی جھنکار سنائی دی غار کے باہر. تو وہ پلٹے اس کی طرف، تو نفس سے آواز آئی، بس اتنی ہی ریاضت تھی اتنے برسوں کی کہ ایک جھنکار نے تجھے اتنا سٹیمولیٹ کیا کہ نفس کا پوٹینشیل جو تھا وہ ایک دم اس نے ٹیک اوور کیا اور آپ ہار گئے. اسی طرح گوتم بدھ نے بہت عرصہ ارتکاز کیا، بھوک بھی کاٹی، پسلیاں نکل آئیں، لیکن اسے وہ نہیں ملا جو وہ ڈھونڈ رہا تھا. Then he started thinking. پھر اس نے سوچنا شروع کیا. جب اس نے سوچنا شروع کیا تو اسے نروان ملا. اب یہ جو سوچنا ہے یہ کیا ہے؟ اس کا اصول اسی آیت میں ہے جو میں نے پہلے عرض کی کہ جب کوئی خیال انہیں گزرتا ہے تو وہ ناگاہ یاد کرتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں اور دیکھنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں جو طریقہ ہم نے اپنے استاد سے سنا اور سیکھا وہ یہ ہے کہ ہم واچ کرتے ہیں اپنے سیلف کو ماسٹرلی ان ایکٹیویٹی کے ساتھ. جیسے کوئی کیفیت آپ میں پیدا ہوئی، اب یہ پریکٹس کی بات ہے، اس میں آپ کو تھرڈ سیلف جنریٹ کرنا پڑتا ہے. فرض کیجئے کہ مجھے کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ مجھے غصہ آ گیا. پہلے بھی آتا تھا، اب میں ٹریننگ میں ہوں، جو ہی غصہ آیا میں اویئر ہو گیا کہ مجھے غصہ آ گیا. اب میں نہ تو غصے سے لڑ رہا ہوں، نہ میں احساس گناہ میں ہوں، نہ ہی کچھ اور، میں بالکل بے حس و حرکت اپنے غصے کو دیکھ رہا ہوں. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ آرٹ کہ آپ کس طرح سے اپنے آپ کو اپنے غصے سے جدا ہو کر دیکھ سکیں. میں نے آپ کو کل وہ کھانے کے دوران مثال دی تھی کہ جیسے آپ کسی دوسرے بندے کو آبزرو کر رہے ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو اس وقت آپ انوالو نہیں ہوتے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کہ ایسے کیوں کر رہا ہے. یہی سلوک آپ کو اپنے نفس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے جو آپ دوسروں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. شہوت کا خیال ہے، اس کو بھوک بڑا سادہ مثال ہے کہ آپ کچھ بھوک لگی، بھوک بڑھتی گئی، شدید ہوتی گئی. اب یہ ہے کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ ہنگامہ کر دیں، بھائی کچھ کھانے کا کرو یار، بھوک لگی ہوئی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اس بھوک کو محسوس تو کر رہے ہیں لیکن آپ اس پہ گواہ بھی ہیں، آپ اس کے تجزیہ کرنے والے بھی ہیں، آپ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کتنی دیر تک یہ بھوک چلتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ سن کر شاید خوشی بھی ہو کہ انسانی دماغ کوئی بھی خیال 20 منٹس یا 30 منٹ سے زیادہ کنٹینیوسلی پروسیس نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اگر آپ کو شدید بھوک کا نے حملہ کر دیا ہے تو اگر آپ آدھا گھنٹہ بے حس و حرکت اس خیال کے سامنے گزار لیں تو یہ خیال ختم ہو جائے گا. یہ وہ ٹریننگ ہے جو ویٹ لوز کرنے والوں کو بعض اوقات دی جاتی ہے کہ اگر آپ اس امپلس کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں تو اپنے آپ سے یہ کہیے کہ میں آدھے گھنٹے بعد کھانے کا سوچوں گا، لیکن ایکسائٹ ہو کے نا اس کا ویٹ کریں، بس سمپلی ہاف این آور بعد I'll think about it again. آپ دیکھیں گے کہ آدھے گھنٹے کے بعد جو آپ کو بھوک کی وجہ سے کیفیت تھی نا وہ کمزور پڑ گئی. ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ عام زندگی میں ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں بھوک لگی ہے، 2-3 گھنٹے بعد پوچھتے ہیں، کہتے ہیں یار اب تو ٹائم گزر گیا. آپ بھی لوگوں کو کہتے سنا ہوگا کہ اب کھانے کا وقت گزر گیا، اب شام کو کھائیں گے. ٹھیک ہے.
اسی طرح باقی تمام تر جبلتیں اور خواہشیں جب کسی بھی طرح آپ محسوس کریں کہ وہ اتنی طاقتور ہو گئی ہیں کہ انہوں نے اپنے دماغ، آپ کے دماغ میں باقی تمام چیزوں پہ قبضہ کر لیا ہے، تو آپ صرف نہ بڑے سلیقے سے بغیر بے حس و حرکت ماسٹرلی ان ایکٹیویٹی کے ساتھ اس کو آبزرو کر رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کے ساتھ انوالو نہیں ہوتے. تو میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ یو واچ the movements and actions of yourself with masterly inactivity بھی اور emotional neutrality کے ساتھ. تو emotional neutrality یہ ہے کہ ایک منظر جو ہے نا، سمجھانے کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ منظر میں قوت نہیں ہوتی، ناظر میں قوت ہوتی. جو مشاہدہ کرنے والا نا وہ اس کو قوت دیتا ہے. اس کا یہ ہے کہ فرض کریں آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے اور مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، سامنے ایک انتہائی لذیذ دسترخوان سجا دیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کہیں آئی ڈونٹ فیل لائک ایٹنگ، اور میں شاید تیزی سے اس پہ حملہ آور ہو جاؤں. اس کا مطلب یہ ہو کہ اس کھانے کا اشتہا انگیز ہونا محتاج ہے کسی ایسے شخص کا جس کو اس کی شدید خواہش بھی ہو. تو اگر آپ اس اصول کو سمجھ لیں کہ اس اشتہا کا مشاہدہ آپ کر سکیں اس طرح سے کہ آپ بے حس و حرکت رہیں اور وہ آپ کو ڈرائیو کرنے میں ناکام رہیں، تو وہ جو آپ نے ایفرٹ کی ہے نا، وہ ایفرٹ ایک سافٹ ویئر کی طرح آپ کے برین میں ریکارڈ ہو جاتی. یو فیس دی سیم سچویشن اگین. اب یہاں عقل آ گئی، تجربے کو یاد رکھنے کا نام. آپ کو یاد ہے کہ پہلے بھی میں اس کیفیت سے گزر چکا ہوں. اب بھی آپ مشاہدہ کرتے ہیں، بٹ ناؤ یو آر فیلنگ لٹل بٹ مور کانفیڈنٹ. When you do it repeatedly, a stage comes جب آپ کہتے ہیں کہ اب مجھ پہ یہ بالکل اثر انداز نہیں ہو سکتی. I have managed to control this instinctive or basic desire. I will satisfy it when I want to within the given framework, within the given حدود. ٹھیک ہے، جیسے آپ حرام نہیں کھائیں گے، چوری کر کے نہیں کھائیں گے، کسی کا کھانا نہیں کھائیں گے، بھیک نہیں مانگیں گے. آپ کہیں گے میں بھوکا رہ لوں گا بیکاز آئی کین مینیج. تو یہ تو میں نے اتنی آپ کو انتہائی سادہ مثال دی ہے، لیکن نفس میں بڑے محرکات ہوتے ہیں اور وہ اتنی باریک بینی سے آپ پہ حملہ آور ہوتے ہیں کہ آپ سمجھ نہیں سکتے. اور یوں کہہ لیجیے کہ ہمارے اندر بہت ساری شخصیات ہوتی ہیں جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا. مثلاً وہ آیت جو ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے. تو آپ دیکھیں بہت سارے موقعوں پہ ہوگا کہ آپ بڑے بے چین ہو جاتے ہیں کہ میں فٹافٹ یہ کام کیوں نہیں ہو رہا. شبیر صاحب میرا انتظار کر رہے تھے تو میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے بڑے پریشان ہو کہ باہر نہیں آ رہے. اتنی دیر 5 منٹ کہا تھا، 6:15 کہا تھا، 6:30 ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ جو ان کا سیلف تھا نا، ان کے اندر جو کیفیت پیدا ہو رہی تھی، یہ ان کی وہ جبلی اور نفسی کیفیت ہے جلد بازی کی. انتظار کا کرب بڑا شدید ہوتا ہے. عربی میں ایک محاورہ مجھے یاد نہیں رہا کہ انتظار کا کرب انتہائی شدید ہوتا ہے. بے شک. اب اگر آدمی انتظار کرنے کا عادی ہو جائے، ٹھیک ہے، اور انتظار کرے اور مضطرب نہ ہو، تو یہ ایک فریڈم ہے فرام دیٹ جلد بازی. حریت اسی کو کہتے ہیں کہ آپ ان جبلی خواہشوں اور رویوں سے آہستہ آہستہ آزاد ہوتے جائیں. اور آزادی کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ پہ اثر انداز نہ ہو سکے، نہ نفع نہ اثر انداز ہو، نہ نقصان اثر انداز ہو. ہلکی سی کیفیت کا آنا جس سے آپ اویئر ہوں، دیٹ از نارمل. کہ اگر آپ کو کامیابی ملی ہے تو فیلنگ گڈ از اوکے، لیکن شیخی کی ضرورت نہیں ہے، اوور ایکسائٹمنٹ کی ضرورت نہیں. اگر کوئی نقصان ہوا ہے تو تھوڑا سا محسوس کرنا، اٹس آل نارمل. لیکن اگر آپ اداسی میں چلے گئے، اکیلے بیٹھ گئے کہ اب تو سب کچھ لٹ پٹ گیا، یہ اس کا ایکسٹریم کا ریئیکشن ہے. تو اعتدال جو گوتم بدھ نے بھی کنکلوژن نکالا تھا نا، وہ یہ تھا کہ اعتدال، مڈ وے، وہ کہتا ہے مڈل وے، کہ اللہ تک رستے کا پہنچنے کا راستہ مڈل وے ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتدال اختیار کرو. اگر مکمل اعتدال نہ ہو سکے تو اعتدال کے قریب ترین رہو. ٹھیک ہے، پروفیسر صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ یہ ایک پینڈولم کا کانسیپٹ کی طرح ہے کہ آپ حدود کے اندر موو کر سکتے ہو، فکس نہیں ہے. اعتدال فکس نہیں ہے، اٹ ہیز گاٹ لمٹس، اور وہ اللہ کی حدود ہے. تو اس کے اندر آپ موو کرتے رہیں تو یہ معتدل حرکت ہے.
اب میں آپ کو ایک مثال جو میں نے آگے بھی دی تھی چند روز پہلے، آپ اس کے کبھی غور کیجیے گا کہ آپ اپنی جبلتوں کو دیکھیں کہ کون کون سی ہیں. یہ ایکچولی پروگرامز ہیں، دے آر فل پروگرامز. جس طرح کمپیوٹر پہ نہیں پروگرام چلتے، ویڈیو گیم چلتی ہے، تو نفرت کا بھی پروگرام ہے، جلد بازی کا بھی پروگرام ہے، محبت کا بھی پروگرام ہے، وہم کا بھی پروگرام ہے، شک کا بھی پروگرام ہے. اور ان سارے پروگرامز میں جو مجھے بہت انٹرسٹنگ لگتے ہیں نا، اس میں ایک سسپیشن ہے. جب آپ کو شک ہوتا ہے نا کسی چیز کا، آپ دیکھیں گے یہ سسپیشن اٹ ٹیکس ایوری تھنگ ان کنٹرول. اگر مجھے کسی پہ شک ہو گیا ہے کہ یہ چور ہے مثال کے طور پر، اب یہ خیال اتنی قوت کے ساتھ مجھے قابو میں لے لے گا کہ اس کی نارمل حرکتیں بھی مجھے مشکوک لگیں گی. ٹھیک ہے، تو آپ باعث ہو گئے، آپ اس کی گرفت میں آ گئے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں کچھ ایزیوم نہیں کرتا، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو، میرے ساتھ تو خیر کئی دفعہ ہوا کہ آئی کین کاؤنٹ 7-8 ٹائمز ابھی، کہ ایک کوئی چیز گم ہوئی تو میں نے کہا کہ میرے آفس میں کون کون آیا تھا، فلاں بندہ اٹھا سکتا ہے، یہ بندہ اٹھا سکتا ہے. ایکچولی اٹ وازنٹ لاسٹ ایٹ آل، وہ کہیں اور پڑی تھی. تو اس دوران جتنا پروسیس کیا میں نے شک کا، وہ میرے نفس کا ایک رویہ تھا سسپیشن کا. جب اس نے ٹیک اوور کیا تو میں آبجیکٹیو نہیں رہا. ٹھیک ہے، میں ایزمپشن کا اسیر ہو گیا. تو اگر آپ ان تمام خیالات کو آہستہ آہستہ جدا کرتے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ یو آر فیلنگ ویری لائٹ. اور اس حالت میں جو الہام ہوگا، اگر آپ کمپلیٹلی اس سے گزر گئے ہیں، تو وہ آپ کو پھر ٹچ نصیب ہوگا اس کا جس کی بات کی کہ مومن کی فراست سے ڈر وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عقل نفس کے محرکات، نفس کی حرکات اور نفس کے غلبے سے آزاد ہو جاتی ہے. وہ نفس سے اٹھنے والے خیال اور احساس کو اپنے تجربے کی بنیاد پر رد کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور انتظار کرتا ہے کسی ایسی دلیل کا جس کی بنیاد پہ وہ فیصلہ کر سکے. I hope I have been able to explain. It's a very long topic. کہ میں نے آپ کو چھوٹی سی مثالیں دی ہیں کہ آپ کسی بھی کیفیت کا مشاہدہ کرتے ہیں اس انداز سے کہ آپ اس میں ملوث نہیں ہوتے. If you get involved, you cannot analyze. مشورے کو بھی اس لیے کہا جاتا ہے، مشورے کا اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ایک پرابلم میں انوالوڈ ہیں، آپ کا تجزیہ معروضی نہیں ہے. آپ انوالو ہونے کی وجہ سے یو آر اوپینینیٹڈ، آپ اس کا ایک آؤٹ کم چاہتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق. بٹ وین یو آسک اے تھرڈ پرسن جو کہ اس میں انوالو نہیں ہے، چونکہ وہ باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کو مشورہ دے سکتا ہے. اس ٹیبل کی مثال لے لیں. فرض کیجیے یہ ٹیبل از اے چیلنج. میں یہاں بیٹھا اس کا یہ حصہ دیکھ سکتا ہوں، بٹ اف آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ اے ٹیبل فلی، میں کسی سے کہوں گا کہ اس طرف دیکھ کے مجھے بتائے کہ وہاں سے ٹیبل کیسا ہے، تو آئی ول گیٹ دی ہول انفارمیشن. اس کی بنیاد پہ میں بہتر فیصلہ کر سکوں گا. تو ان سمری، شیطان ایکسٹرنل ہے، نفس آپ کا انٹرنل سسٹم ہے. وہ ایسا خیال کیری کرتا ہے جو مستقل قیام کرتا ہے. شیطان اس میں کاشت کرتا ہے. اور عقل اگر موجود ہو اور آپ ان چیزوں کو دیکھیں اس طرح سے کہ آپ ملوث نہ ہوں، تو آپ ان سے رہائی پا سکتے ہیں. جب آپ ان سے رہائی پا لیں تو پھر حسن والی بات کہ ہمارا نفس ہمیں خیر کی خبر دیتا ہے، اور جب ہم کوئی حکم صادر کرتے ہیں تو یہ سرتابی نہیں کرتا. ٹھیک ہے جناب. ڈاکٹر صاحب، دوستوں کی اجازت سے ایک سوال اور کرنا چاہوں گا. دوستوں نے جی دوست، کیونکہ انہوں نے بھی کویشچن کرنے ہوں گے اسی موضوع پہ. ایک کویشچن اور ہے. یہ دو کیفیات ہیں، دو حالتیں ہیں، سیلف پیٹی اور سیلف سمپیتھیٹک ہونا. یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی شخص سیلف سمپیتھیٹک ہے، اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اصل میں یہ اسی سوال کا تسلسل ہے جو آپ نے پہلے جو گفتگو ہم نے کی. اگر آپ پہ تنقید ہو اور آپ کو برا لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر تنقید پسند نہیں کرتے. یہ ایک سیلف سمپتھی کا سائن ہوگا. اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے اور آپ سمجھیں کہ آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، اپنے ساتھ ہمدردی اور اپنے پر ترس آپ کھا رہے ہیں، تو یہ سیلف پٹی ہوگا. ہونا کیا چاہیے؟
فرض کیجئے کہ ایک شخص میرے ساتھ مس بیہیو کرتا ہے، تو میری عقل یہ کہے گی کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے میری عقل یہ فیصلہ کرے کہ یہ اس شخص کی معذوری ہے. جیسے اگر آپ گھر سے باہر نکلیں اور کوئی قربانی کا بکرا آپ کو ٹکر مار دے، آپ کو اس پہ غصہ نہیں آتا، آپ توہین بھی محسوس نہیں کرتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جانور ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو اس کے نہ جاننے کا عذر دیتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹرنل کنسیڈریشن. ایکسٹرنل کنسیڈریشن. اسی لیے اللہ نے کہا کہ غلام کی سزا نصف ہے، اور غلام اگر کسی میجر سن کا مرتکب ہو تو اس کو کوڑے لگائے جائیں صرف، اور وہ بھی نصف، کیونکہ اس کو عذر دیا اس بات کا کہ وہ اس قدر نہیں جانتا اور آزاد شخص نہیں ہے، غلام ہے، مجبور ہے، اس کی فہم میں بھی نقص ہو سکتا ہے اس سبب سے. یہ جو آپ دوسرے کو اس کی کمی کا کیا کہتے ہیں بینیفٹ دیتے ہوئے اس کو اگنور کرتے ہیں، تو اس میں پھر آپ کو اندر فیل نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ اس کی معذوری ہے. ٹھیک ہے، تو سمپل الفاظ میں یہ ہے کہ اگر آپ کو تعریف سے خوشی ہو تو بھی آپ سیلف سمپیتھی میں. اور بڑا آسان کام ہے لوگوں کو بے وقوف بنانا ان کی تعریف کر کے. اگر آپ کی وشفل تھنکنگ کو میں فیڈ کروں اور آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ سے ہمدردی ہے. بہت سارے ایسے آپ کو لوگ پیر ملیں گے جو آپ کے جو خواب ہوتے ہیں they understand what you want and they say something which supports your ideas and thoughts, اور اس کو کہتے ہیں ایسا ہوگا، یہ چاہیے، وہ ہوگا، and you feel that this person knows what I want، اور آپ اسی ہمدردی کی وجہ سے مارے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اویئرنیس دیکھیں، اگر آپ اویئرنیس آپ کو ہو جائے کہ میں ایسے کرتا ہوں تو آپ اپنی کیفیت کا ویسے ہی مشاہدہ کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ نے محسوس کیا کہ تنقید سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے بارے میں ایک امیج رکھتا ہوں. وہ والی بات پہلے والی سیلف امیج رکھتا ہوں. جو سیلف کا امیج آپ کا اپنے بارے میں یہ ہے کہ آپ بڑے محترم ہیں، آپ کی یہ عزت نفس پہ حملہ ہوا ہے، آپ کی تضحیق ہوئی ہے. لیکن اگر آپ اپنے رسول کا کانڈکٹ دیکھیں تو کہیں بھی آپ کو تضحیق محسوس کرتے نظر نہیں آتے. اگر آپ یہ سوچیں کہ ایک ایسا شخص جو رسول ہے، جس کو اللہ کے ساتھ وحی کا رشتہ ہے، اس پہ ایک شخص گند پھینکتی ہو اور وہ اس پہ بالکل پریشان نہ ہوتا ہو، توہین محسوس نہ کرتا ہو، لوگ اس کو گھسیٹ کے اس سے چادر لینے کی کوشش کریں کہ مجھے کچھ دے، اور وہ موقع سے مسکرا رہا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہی انڈرسٹینڈ دیٹ پیپل، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ لوگ نہیں جانتے میں ان کے حق میں کتنا رحیم ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ ایکسٹرنل کنسیڈریشن ہے نا جس کی میں بات کر رہا تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ نہیں جانتے. انبیاء کا یہ طریقہ رہا ہے کہ یہ جاہل ہیں، یہ نہیں جانتے، کاش یہ جانتے. یہ جو کہنا کہ کاش یہ جانتے، یہ ایکسٹرنل کنسیڈریشن ہے کہ آپ اس بندے کو ایکسکیوز دے رہے ہیں نہ جاننے کا. ٹھیک ہے، تو آپ کی جو بات کا اسپیسیفک جواب یہ ہوگا کہ جب آپ کو کسی کی اپنی تعریف کسی سے سن کے خوشی ہو یا تنقید سن کے آپ کو تکلیف ہو، یہ دونوں اس بات کی علامتیں ہیں کہ آپ اپنے ساتھ محبت میں مبتلا ہے. پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ اگر حب ذات کا ایک ذرہ بھی آپ میں موجود ہے تو آپ علم نہیں حاصل کر سکتے. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ اس کو اپنی محبت اور کی آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ حقائق ہو سکتا ہے آپ کی خواہش کے بالکل برعکس ہو. آپ اپنے بارے میں جو سمجھتے ہو ممکن ہے وہ کانسیپٹ بالکل غلط ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں بڑا اسکالر ہوں، ہو سکتا ہے سوال یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہو. چونکہ میں وہ کانسیپٹ رکھتا ہوں تو مجھے کوئی جاہل کہے تو مجھے شاید تکلیف ہو. ٹھیک ہے، تو لیکن اگر میں یہ جانتا ہوں کہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے باوجود چند چیزیں جاننے کی، کہ مجھے کوئی جاہل کہے اور اگر مجھے غصہ نہیں آتا بلکہ میں مسکراتا ہوں اندر سے کہ اچھا ہے مجھے تھوڑی سی میری تربیت ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہ یو آر اویئر. پروفیسر صاحب کہتے ہیں میں کئی محفلوں میں جاتا تھا کہ وہاں میری بڑی رسپیکٹ ہوگی اور میں بڑا شرمندہ ہوتا تھا، اور کئی ایسی محفلیں تھیں جہاں میں اس ڈر سے جاتا تھا کہیں کوئی توہین نہ ہو جائے، وہاں مجھے اللہ بڑی عزت دے دیتا تھا. تو دونوں ہی آزمائش ہو رہی ہوتی تھی کہ آپ عزت کی شکل میں ایکسائٹیڈ نہ ہوں
اور توہین کی صورت میں آپ اندر سے اپسیٹ نہ ہوں. تو سیلف سمپتھی، سیلف پٹی ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں. ان کا علاج یہ ہے کہ ان سے آپ واقف ہوں، اور جب واقف ہو جائیں تو اس کیفیت کا مشاہدہ کریں. ایک آپ کو میں مثال دے دیتا ہوں، جو میں اس لیے دیتا ہوں کہ یہ بڑی ہی پریکٹیکل ہے اور آپ کو اس سے سمجھ آسانی سے آ جاتی ہے. میں خاتون کی مثال دیتا ہوں. شی کیم ٹو می ایز کائنڈ آف پیشنٹ کہ میں اس کی کونسلنگ کر دوں. تو اس کا پرابلم یہ تھا کہ اس کا جو خاوند سے جو گئی، اس کا خاوند جو تھا بڑا ابیوزو تھا، وہ اسے مارتا تھا اور فزیکلی اس کو اذیت پہنچاتا تھا. تو اس کا یہ تھا کہ جب وہ میری گفتگو شروع ہوئی تو میں نے محسوس کیا کہ ان واقعات کا ذکر کرتے ہوئے کہ وہ بہت اپسیٹ ہو جاتی تھی، اینگری، اپسیٹ اینڈ بڑی اذیت میں لگتی تھی. ٹھیک ہے، مجھے ایسے محسوس ہوا کہ یہ ان واقعات کی اسیر ہے. ٹھیک ہے، اس کو جو انسلٹ ہے نا، یہ اس کو اتنی بری طرح ڈیمیج کیے ہوئے ہے کہ اس کے علاوہ کچھ سوچ نہیں سکتی. خامد سے علیحدہ ہو چکی تھی، خامد کے نام سے اس کو غصہ آ جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو میں نے اسے کہا کہ مجھے وہ واقعہ سناؤ، ایک خاص واقعہ اس کی انسلٹ کا. تو شی چیلنج می کہ میں کیوں واقعہ سناؤں. میں نے کہا اچھا پھر اف یو ڈونٹ ٹرسٹ می ڈونٹ ٹیل می. کہتے ہیں اس میٹر آف ٹرسٹ نہیں ہے، بلکہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں. میں نے کہا دیٹ از میٹر آف ٹرسٹ کہ میں کسی وجہ سے پوچھ رہا ہوں. سو شی ٹولڈ می دی اسٹوری. وہ سناتے ہوئے 2-3 دفعہ روئی، بڑی اپسیٹ ہوئی. پھر میں اسے کچھ دنوں کے ہفتے کے ڈیڑھ کے بعد پھر یہ واقعہ سنا. آئی تھنک اگر میں غلط کاؤنٹ نہیں کر رہا تو 11-12 مرتبہ میں نے اس سے کچھ ایسی ڈیٹیل سامنے آتی تھی جو پہلے اس کو یاد نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے، پھر اور ڈیٹیل سامنے آنا شروع ہوئی. پھر اور الٹیمیٹلی شی رینگ می ون ڈے کہ تھینک یو ویری مچ. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتی ہے واقعہ سننا ہے. میں نے کہا سنا دو. ٹھیک ہے، تو ہوا کیا کہ اس واقعے کو بار بار یاد کرنے سے اس کے ساتھ جو اذیت وابستہ تھی اس کا اثر کم 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 ہوتا گیا، حتیٰ کہ وہ اس واقعے کا تجزیہ کرنے کے قابل ہو گئی، کیونکہ اب وہ اس کے ساتھ ایموشنلی انوالو نہیں تھی. بعض اوقات انسان کو یاد بھی نہیں ہوتا. ایک ہمارے کتاب ہوتی تھی میڈیکل جورس کی، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا تھا کہ ایک نوجوان کی شادی ہوئی اور اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی، اس کی نیلی آنکھیں تھیں، لیکن وہ جب اس کے پاس جاتا تھا ہی یوز ٹو فیل ریپلشن. وہ ریپلس ہوتا تھا، اس کو اٹریکشن فیل نہیں ہوتی تھی اسے. وہ اس کو ایک سائیکولوجسٹ کے پاس لے کے گئے. تو جب اس نے وہ جو سگمنڈ فرائڈ والا میتھڈ ہے، اس نے سائیکو انالیسس کیا تو انکشاف یہ ہوا کہ جب وہ بچہ تھا 7-8 سال کا، کرکٹ کھیل رہا تھا، اس کا جو کرکٹ کا بال اس نے ہٹ کیا وہ ایک گھر میں جا گرا اور ایک گھر کا شیشہ توڑ دیا اس نے. جب یہ بال لینے اس گھر میں گیا تو وہاں ایک عورت تھی، لینڈ لیڈی، اس نے اس کو تھپڑ مارا. اس عورت کی آنکھیں نیلی تھیں. ٹھیک ہے، تو اس دن اس کو اتنی بری لگی وہ عورت، وہ جو فیلنگز تھی نا وہ بہت شدید تھی اس کے خلاف. اس کو نہیں پتا تھا کہ نیلی آنکھیں دیکھ کے یہ کیوں ہوتا ہے. جب وہ نیلی آنکھیں دیکھتا تھا تو اس کی میموری میں ٹریگر ہو جاتی تھی وہ فیلنگز، بٹ ہی وازنٹ اویئر کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اس کو تو نیلی آنکھوں کا نہیں پتا تھا کہ اس وجہ سے ہو رہا ہے. لیکن جب اس کو یہ سارا واقعہ یاد آیا دین دے لیوڈ ہیپیلی. وہ جو ریپلشن تھی وہ ختم ہو گئی، کیونکہ وہ اس شخصیت کو اس پہ چسپاں کر دیتا تھا جو اس کے کہیں ڈسٹنٹ ریموٹ میموریز میں پڑی ہوئی تھی. تو اسی طرح کبھی کبھی بچپن کی کچھ ایسی یادیں ہوتی ہیں، واقعات ہوتے ہیں جو ہماری پسند ناپسند کا تعین کرتے ہیں. یہ جو تصوف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے تمام جو ریشم کے گرے میں ان کو کہتا ہوں اگر آپ کھول لیں آپ کو جو رہائی نصیب ہوتی ہے تو آپ کی عقل بڑی لائٹ ہو جاتی ہے. جب وہ لائٹ ہو جاتی ہے تو آبجیکٹو ہو جاتی ہے، پھر وہ کمپیوٹر بن جاتی ہے. کمپیوٹر کبھی ایموشنل نہیں ہوتا، وہ تو کیلکولیشن کر یہ نہیں ہوتا غصے میں آ کے 2 + 2 7 کر دے، اس 4 ہی رہتے ہیں. اسی طرح آپ بھی اس قابل ہو جاتے ہیں کہ باوجود یہ کہ آپ کے ایموشنز ہوتے ہیں ان کی شدت اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ کوئی پرابلم نہیں کر سکتے. شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت سارے سوالات ہیں اس موضوع پہ اور بھی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ دوست جو یہاں موجود ہیں وہ آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے
کچھ مزید آپ سے سیکھ سکیں. ابھی جو موضوع تھا اس سے تھوڑا سا ہٹ کے کسی ایک شخص نے سوال کیا تھا خدا کی ایک پسند یا ناپسند کے بارے میں کہ اللہ کو استغفار زیادہ پسند ہے یا شکر زیادہ پسند ہے. اس کی تھوڑی سی یہ کسی نے سوال کیا تھا تو میں نے کہا کہ آپ سے پوچھ لوں. پہلے تو مجھے یہ نہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا سوال نہ کیا جائے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کبھی کبھی ایسے سوالوں سے کہ ان کا آخر نفع کیا ہوتا ہے, مقصد کیا ہوتا ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے ایسے علم سے محفوظ رکھ جس کا کوئی نفع نہ ہو. اب یہ دونوں سیپریٹ چیزیں ہیں. استغفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن میں منیمم 100 دفعہ استغفار کرتے تھے. اس لیے کرتے تھے کہ حالانکہ وہ معصوم تھے لیکن ہی واز اے ٹیچر. ہی واز ٹیلنگ اس کہ دیکھو ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں, بعضوں کا تو ہمیں شعور ہی نہیں ہوتا, اس لیے تم استغفار کیا کرو. یہ استغفار اللہ کو بہت پسند ہے اور اس سے قرآن میں دو چار ایسی آیتیں ہیں کہ استغفار کی وجہ سے اللہ رزق بڑھا دیتا ہے. حضرت علی کے پاس ایک صاحب گئے, انہوں نے رزق کا کہا, ان کا استغفار کیا کر, غم کا کہا استغفار کیا کر, جتنے بھی پرابلمز بتائے کہا استغفار کیا کر. تو آپ نے کہا یہ کیا بات ہوئی, تو حضرت علی نے پھر آیات کی مدد سے ایکسپلین کیا. میں اس تو سیپریٹ ٹاپک ہے اس میں نہیں جاؤں گا. شکر جو ہے, شکر اس بات کا اظہار ہے. اللہ کہتا ہے اما شاکرم و اما کفورا. تو اس آیت سے شکر کی ڈیفینیشن واضح ہوتی ہے, اما شاکرم و اما کفورا. اس کا مطلب یہ چاہو تو تم میرا انکار کر دو, چاہو تو مجھے مان لو. سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ کافر کہتے ہیں کسان کو کہ وہ بیج کو مٹی میں چھپاتا ہے. تو جو اللہ کی نعمت کو, اللہ کے احسان کا اعتراف نہیں کرتا وہ کفر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور شکر یہ ہے کہ آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارے مالک کا احسان ہے. کیا ہے احسان ہے؟ کہ اس نے ہمیں راہ دکھائی. ٹھیک ہے. اب اس پہ عمل کرنا تو بعد میں آتا ہے نا, وہ تو اب گناہ گار ہو گئے. لیکن شکر یہ ہے کہ آپ نے یہ اعتراف کر لیا, یس آئی ایم تھینکفل دیٹ آئی ہیو بین گیون عقل, جس کے ذریعے میں فیصلے صحیح کر سکتا ہوں, اور یہ اہلیت کہ میں اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہوں. اس بات کا اعتراف دراصل شکر ہے. پھر شکر کی ایگزیبیشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. وہ اعمال کی شکل میں ہوگی. اب کچھ اعمال ایسے ہیں جیسے خرچ کرنا اللہ کے راستے میں, یہ بھی شکر کا ایک انداز ہے. ایک زبان سے شکر کرنا بھی ہے. لیکن آپ خود سوچیں کہ اگر ایک بندہ زبان سے آپ کو بار بار تھینک یو بولتا رہے تو آپ اریٹیٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. کہ یا بس ٹھیک ہے میں نے آپ کی فیور کر دی. لیکن اللہ نہیں اریٹیٹ ہوتا. وہ کہتا ہے کہ میرا شکر جتنا بھی ادا کرو, اگر میں تم زیادہ شکر ادا کرو گے تو نعمت بڑھا دوں گا. قرآن کی آیت ہے کہ جو میرا اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمت بڑھا دوں گا. تو یہ کہنا کہ اللہ استغفار زیادہ پسند کرتا ہے تو شکر زیادہ پسند کرتا ہے, ٹو بی آنیسٹ میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ میں نہیں جانتا. لیکن اگر کبھی موقع ملا تو میں اللہ تعالیٰ سے ضرور پوچھوں گا کہ اے رب العزت آپ کو شکر زیادہ پسند ہے یا استغفار. ٹھیک ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کی امپورٹنس نہیں ہے یہ جاننے کی. میرے خیال میں یہ جاننے میں کوئی پریکٹیکل امپورٹنس نہیں ہے. اگر ہو مجھے پتہ چلی تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. لیکن میرا خیال ہے کہ استغفار کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں, ہمارے اندر نفس بھی ہے, ہمارا شیطان بھی دشمن ہے, ہم سے خطائیں ہوتی رہتی ہیں دانستہ نادانستہ. اس پہ استغفار کرنا اگین از اے کائنڈ آف شکر. میں تو کہوں گا استغفار بھی اس بات کی علامت ہے کہ آپ یہ مان رہے ہو کہ اللہ ہے اور آپ اس سے استغفار طلب کر رہے ہو. اور شکر جو ہے وہ اس بات کا ہے کہ اعتراف ہے کہ اللہ نے ہم کو عقل اور فراست سے نوازا. تو میرا خیال ہے یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ استغفار بھی ایسی شکر ہی کی ایکسٹینشن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ فرما رہے تھے کہ جب بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے یا اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اس بندے کے دل میں اپنی چونچ گاڑ لیتا ہے, اور جب وہ اللہ کی یاد یا اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو شیطان دور چلا جاتا ہے. میں ایک بات صرف سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم سپوز نماز پڑھتے ہیں یا تسبیحات کرتے ہیں تو 24 آورز میں میکسیمم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم اپنے رزق روزگار میں یا بچوں میں یا دوستوں یاروں میں ہم مشغول رہتے ہیں, لیکن وہ کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹی نہیں ہوتی, لیکن اللہ کی یاد سے ضرور جو ہے نا ہم دور ہوتے ہیں. تو کیا وہ بھی اللہ کی یاد سے غفلت کا ٹائم ہوتا ہے یا اس میں کوئی ایسی چیز موجود ہے کہ یہ بھی اللہ کی ذکر کا ہی ایک حصہ ہے؟
ماشاءاللہ جی، بڑا اچھا سوال ہے مقصود صاحب آپ کا. اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ آئیڈلی اسپیکنگ کہتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج، ٹھیک ہے، اور ہمیں اصحاب سے یہ روایات ملتی ہیں کہ حالت نماز میں ان کا دھیان کسی اور طرف نہیں جاتا تھا، ٹھیک ہے. یہ تو پرفیکٹ ایک بات ہے. لیکن قرآن کی آیت ہے کہ اللہ ان وساوس سے واقف ہے جو تمہارے دل سے گزرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں کچھ خیال آتے ہیں، تو آپ نے فرمایا عین ایمان ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو شیطان کمپٹیشن میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، نفس کمپٹیشن میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو وہ خیالات آتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ود ایفرٹ یہ ایک تو یہ بات ہے کہ ایمان بھی ڈائنامک ہے، گھٹتا ہے بڑھتا ہے. خدا کے ساتھ آپ کی جو اٹیچمنٹ ہے وہ بھی ڈائنامک ہے. ایک اور بڑی اچھی حدیث ہے جو ایکسپلین کرتی ہے اس کو، کہ ایک صحابی رستے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تو آپ نے پوچھا کدھر جاتے ہو؟ کہا حضور کے پاس، میں منافق ہو گیا ہوں. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا جب آپ کے پاس ہوتا ہوں تو میرا دھیان اور کہیں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور میں صرف اور صرف خدائی کا سوچتا ہوں، رسولی کی بات سنتا ہوں. گھر میں جاتا ہوں تو معاملات دنیا، خاندان کا خیال، اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے لگتا ہے میں بھی منافق ہو گیا ہوں، میرا بھی ایسا ہی حال ہے، چلو رسول کے پاس چلتے ہیں. تو دونوں حضور کے پاس گئے، جا کے یہ مسئلہ بیان کیا. تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو، جو تمہارے دلوں کی کیفیت میرے پاس ہوتی ہے اگر وہ مستقل ہو جائے تو فرشتے رہگزاروں میں تمہارے ساتھ مصافحہ کریں، ملاقاتیں کریں، ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اٹ از ہیومن کہ ہم ایک کیفیت میں اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں، پھر دنیا کی ضروریات، نفس کے خوف، اس کی خواہشات غلبہ پا جاتی ہیں. اسی لیے 5 نمازیں رکھی گئی نا، کہ آپ پھر پلٹ آتے ہیں، پھر دنیا میں جاتے ہیں، پھر پلٹ آتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ذکر جو ہے جس کو شغل نوری بھی کہتے ہیں، یہ تو مسلسل اللہ کی طرف ایک دھیان ہے نا جی، ہر وقت اس کے ساتھ رہنا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ آئی مسٹ ایکنالج کہ اللہ کے ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جو ان ساری کیفیات کو دیکھتے ہیں، ان پہ ویسے ہی جیسے میں نے عرض کیا غلبہ حاصل کرتے ہیں. یہ کیفیات ان میں چل رہی ہوتی ہیں لیکن یہ ان کو ڈسٹرب نہیں کرتی اور کسی بھی طرح مخل نہیں ہوتی ان کے اس خیال میں جو اللہ کی طرف ہوتا ہے. جیسے وہ غالب کا شعر ہے کہ کیا جی، گو میں رہا رہی نے ستم ہائے روزگار لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. تو یہ جو دھیان اس کی طرف رہنا ہے، خیال رہنا ہے. اب اس کی بھی نعیم کے پچھلے سوال سے ریلیونٹ ہے، یہ بھی اسٹیٹک نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو بھی اگر کانسیپٹ آپ یاد رکھ لیں کہ کوئی بھی کیفیت فکس نہیں ہوتی، ایک کسی بھی کیفیت کا ایک لیول نہیں ہوتا. یہ لیولز گھٹتے بڑھتے بھی رہتے ہیں اور فلکچویٹ کرتے رہتے ہیں ہر وقت، ٹھیک ہے. بعض اوقات ہوتے سارے گڈ اسٹیٹ میں ہیں لیکن گڈ اسٹیٹ کی بھی اسٹیٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اب اس میں جو ایک فائن سی کمپلیکیشن یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی کیفیت نزت اتنی بڑھ جائے کہ آپ اس کے احساس سے آپ کی جو حواس ہیں عقلیہ وہ معطل ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ بات کہ آپ کا جو انٹلیکچوئل انالیٹیکل سیلف ہے اگر وہ سسپینڈ ہو جائے یا افیکٹ ہو جائے اور آپ اس خیال کے حسن میں اتنے ڈوب جائیں کہ آپ کارآمد نہ رہیں روزمرہ کے لیے، اٹس کائنڈ آف اے جذب، ٹھیک ہے نا، وہ بھی مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو بات کہیں اور چلی جائے گی. تو آپ کا جو سوال تھا کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں یا تسبیح کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو دنیا کے خیال آتے ہیں. آپ کا یہ احساس اس بات کی گواہی ہے کہ آپ ان کو خود سے نہیں لاتے، نہ ہی آپ ان کو انٹرٹین کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ آ جاتے ہیں. اور وہ آیت آپ کی تسلی کے لیے کافی ہے کہ اللہ ان وساوات سے واقف ہے جو تمہارے دل سے گزرتے ہیں، as long as you don't follow them. یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. کوئی خیال آئے یا کوئی منظر آئے یا کوئی دعوت آئے وہ غلط ہو اور آپ اس کو فالو نہ کریں، that is what I meant
پرانی ٹاک میں بھی، یہ بھی جو تھا پہلے گفتگو ہوئی ہے، کہ کسی بھی خیال کے تعاقب میں جانا، اس کے ساتھ مصافحہ کرنا، اس کے ساتھ انٹروڈیوس ہونا، اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہونا، یہ انوالومنٹس ہیں۔ اور ایک بڑی خوبصورت حدیث میں نے چند ماہ پہلے پڑھی، بڑی جگہ میں نے سنائی کہ زمانہ آخر میں لوگ فتنوں میں جھانکنے سے فتنوں میں گرفتار ہوں گے۔ اٹ از سچ این انٹیلیجنٹ اسٹیٹمنٹ کہ لوگ آؤٹ آف کیوریوسٹی کچھ چیزوں کی طرف جائیں گے اور پھر اس چیز کے گلیمر اور گلیٹر سے متاثر ہو کے اس میں گرفتار ہو جائیں گے۔ تو ایز لانگ ایز یو ڈونٹ گیٹ فیسینیٹڈ ود یور تھاٹس، you don't entertain them and give them more energy and power، ان کا آنا جانا کوئی مسئلہ نہیں، انہیں آنے دیں جانے دیں۔ یہی تو اصل میں چیز ہے کہ آپ نے خیالات کو آ رہے ہیں جا رہے ہیں، you are not getting excited۔ جس طرح آپ دریا کے کنارے کھڑے ہیں، کوئی مچھلی جمپ کرتی ہے، you don't get excited۔ کوئی مگرمچھ منہ نکالتا ہے، you just watching them without developing any kind of association، liking، disliking، guilt، hate، love، یہ ساری انوالومنٹس ہیں۔ اگر ایسی کوئی کیفیت پیدا نہ ہو بلکہ آپ صرف ایک کمپیوٹر کی آنکھ کی طرح اس مشاہدے کو، اس کا مشاہدہ کر رہے ہوں، انالائز کر رہے ہوں، تو آہستہ آہستہ آپ کے احساسات اور مشاہدات آپ پہ اثر انداز نہیں ہوں گے۔ تو میں نے کہا یہ ساری عمر چلتا ہے اور بڑا کمپلیکیٹ سے کمپلیکیٹ ہوتا جاتا ہے۔ آپ جب ٹریس کرتے ہیں، آپ فرض کریں آپ نفرت کے خلاف لڑنا شروع کرتے ہیں، 4 دن گزرتے ہیں، 5 گزرتے ہیں، 6، آپ کہتے ہیں مجھے بہت اسٹرگل ہو رہی ہے، فائٹنگ اگینسٹ از میکنگ می فیل ٹائرڈ اینڈ اسٹریسڈ۔ گیو اٹ اے بریک، لیٹ یور برین تھنک، ٹھیک ہے، واپس آئیں، یو مائٹ ناٹ فیل دیٹ اسٹریسڈ۔ اس کے بعد آپ ٹریس کرتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خیال آیا کہاں سے ہے، یہ رویہ آیا کہاں سے ہے، یہ جینیٹک ہے، پیرنٹل ہے، انوائرمنٹل ہے۔ اگر یہ عادت بد میں نے کسی کمپنی میں سیکھی ہے، جیسے فرض کیجئے کہ کسی کو عادت ہے شراب پینے کی، اور وہ اس وقت ہوتی ہے جب وہ کچھ خاص لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، تو اگر وہ اسٹریٹجی بناتا ہے کہ ایک تو میں کمپنی اوائڈ کروں، کچھ عرصہ میں بالکل جھانکوں بھی نہ اس طرف، ٹھیک ہے، ایکسرسائز کر لوں، نیند تھی پوری کر لوں، اور جس وقت مجھے بہت ڈیزائر ہوتی ہے اس وقت میں کوئی اور ایکٹیویٹی رکھ لوں، تو وہ اس سے آہستہ آہستہ آزاد ہو جائے گا۔ پھر جب اس کو دوبارہ سچویشن پیش آئے گی جہاں پہ وہی کمپنی ہوگی، وہاں پہ اس کا نیا ٹیسٹ ہوگا، اب وہ پھر اس کو ریزسٹ کر لیتا ہے، تو اس کے اندر سائیکک انرجی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسٹیج کمز، وہ فلی کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ ناؤ آئی ہیو بین ایبل ٹو گیٹ ریڈ آف دس ہیبٹ۔ تو یہ میں نے اس کی سادہ سی مثال دی، اس طرح رویوں کی بھی یہی مثال ہے۔ یہ تو انوائرمنٹل تھا نا، فرض کریں پیرنٹل ہے، ہمارے گھر میں ایک ماحول ہے، ایک گفتگو ہے، ایک رسم و رواج ہے، وہاں سے ہم نے کچھ فیتھ ہے ہمارے، ان فیتھ کی بنیاد پہ ہمارا رویہ۔ مثلاً پٹھانوں میں اور پنجاب کے کلچر میں بڑا فرق ہے۔ اگر ٹرائبل ایریا کا بندہ فرسٹ ٹائم پنجاب میں آئے اور اسلام آباد کو دیکھے تو وہ ججمنٹ پاس کرے گا کہ یہ بڑے بے حیا بے شرم لوگ ہیں، آوارہ لوگ ہیں۔ اس کی وجہ اس کی یہ ازمپشن ہے کہ شریف ہونے کی علامت یہ ہے کہ آپ نے نقاب پہنا ہو، آپ کی صرف آنکھیں نظر آئیں، بڑا تھک لباس ہو جس سے جسم کورڈ ہو، آئی کانٹیکٹ نہ ہو، اس کے نزدیک ایک ماڈیسٹی کی ڈیفینیشن ہے۔ اس کے اگینسٹ وہ جہاں کوئی چیز پاتا ہے تو وہ اس کو غلط قرار دیتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس بھی ازمپشنز ہوتی ہیں، فیتھس ہوتے ہیں، ان سے بعض اوقات رہائی پانی پڑتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ان لرن کرنا پڑتا ہے، کچھ چیزوں کو ان لرن کرنا پڑتا ہے، پھر ہمیں ری لرن کرنا پڑتا ہے اسے ڈفرینٹ انداز میں۔ جیسے آپ فرض کریں، یہ میرے خیال اچھی مثال ہے کہ آپ کو یقین ہو حکیم بطلیموس کے جدول شمسی پہ کہ زمین مرکز ہے اور ساری کائنات اس کے گرد گھومتی ہے، آپ نے اس پہ 30-40 سال کام کیا ہو، یہ پڑھایا ہو، اچانک شبیر صاحب آپ آئے ہو کہیں نہیں ایسا نہیں ہے، اصل میں تو سورج درمیان میں کھڑا ہے اور ہر چیز کے ارد گرد چلتی ہے۔ تو کیا ہوا تھا اس کو؟ تو گیلیلیو کو تو سزائے موت تک کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، تو لوگ اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو یو نیڈ ٹو گو بیک اینڈ ان لرن دیٹ آئیڈیا، آپ کو اس کو اگنور کرنا پڑتا ہے، دس از رانگ اینڈ یو ہیو ٹو ایکسیپٹ اے نیو آئیڈیا، کیونکہ اس کا آرگومنٹ زیادہ آبجیکٹیو ہو گیا۔ تو اسی طرح ایموشنل ایٹیچیوڈس ہمارے، ان کی گرہ بڑی دور بندی ہوتی ہے۔
جب تک آپ اس کو ٹریس کرتے ہوئے اس گرہ تک جا کے نہیں اس کو کھولتے. یہ مثال ذہن میں رکھ لیں کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو کسی دھاگے نے باندھا ہوا ہے، آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کچھ چیز روک دیتی ہے، آپ اس جو دھاگا ہے جس نے آپ کو روکا اس کو پکڑتے ہیں، اس کے پھر چلتے چلتے وہاں جاتے ہیں جہاں اس کی پہلی گرہ لگی ہوئی ہے. جو ہی آپ وہ گرہ کھولتے ہیں نا تو جو آپ کو کیفیت نصیب ہوتی ہے نا اس سے پھر آپ کو ممکن ہے اس کا نشہ ہو جائے اور آپ تمام تر گرہیں کھولنا چاہیں. ٹھیک ہے، اور بہت گرہیں ہوتی ہیں، ملینز آف گرہیں. ٹھیک ہے، کچھ گرہیں آپس میں لنکڈ ہوتی ہیں. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے ایک گرہ کھولتے ہیں آپ دیکھتے ہیں 2-3 اور کھل گئی. ٹھیک ہے، کیونکہ آپس میں لنکڈ ہوتی ہیں. کبھی کبھی ایک گرہ کھولتے ہیں آپ کو پتہ چلے یہ نہیں کھل سکتی، اس سے پہلے کوئی اور گرہ کھولنی پڑے گی، یہ تو کسی اور چیز سے بھی لنکڈ ہے. تو اس طرح ہمارے برین میں بڑے کمپلیکیٹڈ سے ٹریکس کنیکشنز بنے ہوتے ہیں جو گورن کرتے ہیں ہمارے ایٹیٹیوڈس کو، ہمارے بیہیویئرس کو. لیکن انہیں انڈو کرنا، ان نٹ کرنا، یہ اسی لیے کہتے ہیں نٹوں کا کھیل ہے. ٹھیک ہے نا، سم تھنگ وچ یو انلیس یو انجوائے اٹ یو فیل ٹائرڈ. لوگ کہتے ہیں چھڈو جی پر آیا کہ کمچ پات. ٹھیک ہے، بس اسی نماز پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے، باقی گلا ختم. لیکن بات وہی ہے کہ جتنا شوق ہے اور جتنا ذوق ہے، شوق اور ذوق کی کہانی. سر یہ جو تصویر کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس سورہ واقعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ والے کیا خوبصورت دائیں ہاتھ والے، اور بائیں ہاتھ والے کیا برے بائیں ہاتھ والے. لیکن والسابقون السابقون، وہ کیا ہی زبردست ہیں جو سبقت لے جانے والے. اب جب ہم تینوں جو مثالیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیں ان کو دیکھا تو ایک اس کے ساتھ تعلق یا اس کے ساتھ محبت، تو ان تینوں کو الٹیمیٹلی بندہ وہ بچنا چاہے گا کہ بائیں ہاتھ والوں میں سے نہ ہو. لیکن دائیں ہاتھ ورسز جو آگے بڑھنے والے ہیں تو بندے کی ایک شدید خواہش، ایک پیچھے ایک جیسے بھی آپ نے کہا کہ شوق، تو بندہ اس کی کوشش کرے. اب جیسے ہی اس کوشش میں آپ اپنے آپ کو لے کے جانے کی کوشش، آپ آگے بڑھتے ہیں، قدم بڑھاتے ہیں، تو بہت ساری ایسی چیزیں جن کو ابھی آپ کر بھی رہے تھے کہ ریشم کی وہ گرہیں جن کو ایک کھولیں دوسری وہ پیچھے 3 کھل جاتی ہیں. اس کو ان کھولنے کے چکر میں جو آپ کی اپنی ذات کی جو بہت ساری چیزیں جن پہ غور کرتے کرتے دیکھتے ہیں ان کو، تو کچھ ایسے وہ دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ بندہ وہ بالکل اپنے آپ کو ایک مجبور و لاچار وہاں پہ پاتا ہے کہ یا اللہ کہ میں تو آیا میرا مقصد یہی کہ میں یہ جو آگے بڑھنے والے ہیں جو، تو یا اللہ میں ان میں ہونا چاہتا ہوں. لیکن جیسے ہی آپ ایک قدم آپ آگے بڑھاتے ہیں تو 3 قدم آپ کے پیچھے آتے ہیں. چلے اس کا بھی فارمولہ آپ کو چلتے چلتے آگے سمجھ آ جاتی ہے. لیکن ایک جگہ جا کے وہاں پہ جو آپ کو دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے ہم یہاں پہ ہوتے ہیں، ہم سے غلطیاں ممکن ہیں، بڑی غلطیاں بھی ممکن ہیں، چھوٹی بھی ممکن ہے، ہم ہو سکتی ہے، ہم جان بوجھ کے بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں، کچھ ہماری وہ شخصیات کا حصہ ہے وہ بھی ہم کر سکتے ہیں. اب ان کی بڑی باریک سی کہ کیا خدا ہمیں معاف کرتا ہے، ہماری غلطیوں سے درگزر بھی کرتا ہے، چاہے وہ دانستہ ہوں نہ دانستہ ہوں. تو کیا اس طرح تو نہیں ہے کہ جب اگر ہم یہ شوق رکھتے ہیں کہ ہم جو آگے بڑھنے والے ان میں ہوں، تو کیا کہ ایسی کسی بڑی غلطی سے، چاہے وہ دانستہ ہو چاہے نہ دانستہ ہو، کیا ہمیں یہ تو نہیں ہوتا اس سے احساس سے ہمیں بار بار یہ اس کو یوں کہیں کہ احساس گناہ، گلٹ، یہ 2 چیزیں مکس ہو کے آتی ہیں کہ اب آپ کا حق اس چیز پہ نہیں رہا کہ آپ آگے بڑھنے والوں میں سے ہو جائیں. تو کیا یہ خوف ہے، یہ گلٹ ہے، یہ احساس ہے، احساس گناہ ہے، یہ کیا ہے، اور اس کو کس طرح ہم اس کو اس سے گزر سکتے ہیں؟ اس کو آپ ذرا مہربانی کریں اس کو ذرا ڈسکرائب کر دیں. اس پہ تو پوری کتاب لکھنی پڑے گی نعیم صاحب. وہ قرآن کی آیت اس طرح ہے کہ دائیں والے کیا خوب ہیں دائیں والے، اور بائیں والوں کو پھر کنڈیم کیا گیا اور آگے والے کی تعریف کی گئی. ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ آگے والے جو ہیں بہت ہیں پہلوں میں اور تھوڑے ہیں آنے والوں میں. ٹھیک ہے، یہ بھی کہا گیا.
بہت ہیں پہلوں میں اور تھوڑے ہیں آنے والوں میں. تو آپ کی خواہش ہے کہ آپ ان میں شامل ہو جائیں. سب کی خواہش ہونی چاہیے, کیوں نہیں ہونی چاہیے. اور قرآن میں حکم ہے کہ نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے, کہ وہ سبقت لے جاتے ہیں نیکیوں میں. جیسے ابو بکر اور عمر کا واقعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم, کہ وہ سارا سامان لے آئے, وہ عادت تھے ٹرائی ٹو ڈو مور اینڈ مور. تو اس میں تو کوئی حرج نہیں کرنے میں. دوسرا, اس میں آپ نے 2-3 چھوٹی چھوٹی چیزیں مینشن کی جو میں ان کے جواب ساتھ دیتا جاتا ہوں, پھر آپ کے میجر کوشچن کا جواب دیتا ہوں. ایک تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ آپ نے کہا کہ ریپیٹڈلی مسٹیکس ہو جاتی ہیں باوجود احتیاط کے. ٹھیک ہے, یہ دانستہ اور نادانستہ. دیکھیں, مجھے یہ فکرہ کہ ایرر آف ججمنٹ ان مومنٹ آف کرائسس, پہلی بات تو یہ کہ دس از اے مسٹیک. کیا ہوتی ہے کہ ایرر آف ججمنٹ ان اے مومنٹ آف کرائسس. لیکن دوسری بات یہ کہ غلطی آپ کی سوچی سمجھی چوائس نہ ہو. یہ ایک ایسی سٹیج آتی ہے کہ جہاں پہ آپ اگر ایک مسٹیک یا سین یو پلان اینڈ یو ڈو اٹ, اوکے, تو اس میں آپ کی چوائس اور اس میں آپ کی انوالومنٹ اس سے زیادہ ہو جاتی ہے جو کہ حالت اضطراب میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں نفسیات کا ایک نقطہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک مطلب بڑی دلچسپ بات ہے. اگر آپ اس کو میں ایکسپلین کر سکوں اور آپ اس کو سمجھ سکیں. لازمی نہیں ہوتا کہ ہر ایکسپلین کرنے والا یا کوئی بھی ایکسپلین والا ہر وقت اس کو بہتر ایکسپلین کر سکے. ایکسپلینیشن بھی ویری کرتی ہے اور پرسیپشن بھی جو ہے وہ بھی ڈائنامک ہے, جیسے میں نے کہا. تو یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ نادانستہ دانستہ, اور کبھی کبھی آپ کو اویئر ہوتے ہیں کہ آپ غلطی کر رہے ہیں اور آپ پھر بھی کر جاتے ہیں, اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جبلت اپنی قوت کا اظہار کرتی ہے. آپ کی عقل اور جبلت میں ایک تصادم ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی عقل کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلطی ہے. غصہ لے لیں یا کوئی رومانٹک مسٹیک لے لیں, آپ کی عقل کو اس بات کا شعور ہوتا ہے کہ یہ غلطی ہے, لیکن نفس اپنی پوری قوت اور اپنی انتہائی کننگ ایبلٹیز کے ساتھ ٹیک اوور کر جاتا ہے, اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ ہی کر رہے ہیں. اور جب وہ اپنا کام پورا کر لیتا ہے تو وہ تو آسودہ ہو جاتا ہے, لیکن آپ کو ایک گلٹ کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے. یہ وہ نفس لوامہ ہے جو ملامت کرتا ہے. نفس امارہ ایک برائی پہ دوسری برائی کی طرف لے کے جاتا ہے, اور لوامہ ملامت کرتا ہے. تو یہ موومنٹ ہوتی ہے بٹوین امارہ اینڈ لوامہ. ٹھیک ہے, اب یہ کہ کتنی بار بندہ کرے, تو ایک قول ہے کشف المحجوب میں, ہی واز اے گریٹ سائیکولوجسٹ, انہوں نے کہا کہ ایک مومن سے بھی, اللہ کے ولی سے بھی 70 مرتبہ بھی گناہ کبیرہ ہو سکتا ہے. 70 از ناٹ اے لمٹ, اٹس جسٹ ٹو ڈسکرائب اے لارج نمبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسٹیکس ریپیٹ ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, مسٹیکس ریپیٹ ہو سکتی ہیں, لیکن ایک چیز کا دھیان رکھنا پڑتا ہے. وہ بڑی اچھی ایک کہانی سناتے ہوتے ہیں گریک میتھ کی پروفیسر صاحب, کہ جب ایتھنز کا ہیرو جو تھا نا, جب وہ ایک جگہ پہنچا جہاں پہ ایک میز تھی, ایک بھول بھلائیوں کا سلسلہ تھا, جس میں جو بھی جاتا تھا ڈوب جایا کرتا تھا, واپس نہیں آتا تھا. اتنی وہ کنفیوزنگ تھی کہ اس میں جب لوگ انٹر ہوتے تھے نا, واپسی کا راستہ بھول جاتے تھے. مینی ہیروز کیم اینڈ گاٹ لاسٹ. تو گریک میتھ کی تو تھوڑی سی ڈفرینٹ ورشنز ہیں, لیکن ایک ورشن یہ ہے کہ جو اس کو لڑکی ایک ملی وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی. تو ایک ورشن یہ ہے کہ چھوٹی بچی تھی, اسے یہ ہیرو اچھا لگا. اس نے کہا دیکھو یہاں بڑے لوگ گئے اور سارے کھو گئے, لیکن مجھے تم اچھے لگے ہو, تو ایسا کرو کہ یہ دھاگے کی ریل لیتے جاؤ, اس کا سرا باہر باندھ دو اور جاؤ سیر کرو اندر, جب واپس آنا ہو تو دھاگا پکڑ کے واپس آ جانا. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کے ساتھ ایمان اور یاد کی ڈوری ہو, اور کبھی کبھار یا چند مرتبہ آپ اپنے نفس کے مقابلے میں جب آپ کا تصادم ہو رہا ہو آپ ہار جائیں, لیکن واپسی کا راستہ ہوتا ہے اگر آپ کو اللہ کی یاد ہو. جب بھی آپ پلٹتے ہیں, ہی از دیئر ٹو forgive you.
ٹھیک ہے، قرآن میں بڑا کلیئر آیا ہے کہ ایک کام نہ کرنا، نا امید نہ ہونا. یہ بڑی اہم بات ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ نا امید نہ ہونا. کیوں؟ کہ جب آپ نا امید ہوتے ہیں تو اس کی وجہ گلٹ ہوتی ہے. اس وقت حضرت شیطان آتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور اپنا گلٹ ہمیں دیجئے، ہم لے لیں گے. یہ فیتھ سے نجات پائیے، کیونکہ اس گلٹ کا منبع آپ کا خدا اور جزا و سزا پہ یقین ہے. کیوں اپنی زندگی اذیت بنا رکھی ہے؟ آپ لذائذ پلیئر کو انجوائے کیجئے. وہ ڈیولز ایڈوکیٹ میں کہتا ہے نا، تو وہ آپ کو کہتے ہیں یہ سل میں اٹھا لیتا ہوں، تم اپنا فیتھ مجھے دے دو. ٹھیک ہے، تو اس وقت احتیاط کرنی چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے. اور جب کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو کچھ نیکی کر دینی چاہیے. یہ بھی حدیث میں ہے. صدقہ کر دینا چاہیے، خیرات کر دینی چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے، اور سیکھنا چاہیے کہ آخر وائی ڈیڈ آئی میک دیٹ مسٹیک اگین. ٹیکنگ یور لیسنس فرام دیئر، remembering them will help you to protect yourself when you face the same challenge next time. ایک تو یہ بات آ گئی. دوسرا جو آپ نے بات کی تھی نا جی کہ آپ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک قدم آگے جاتے ہیں، 4 قدم پیچھے آ جاتے ہیں. اس کو آپ نے ایسوسیٹ کیا ہے مسٹیک سے، اور اس کی وجہ گلٹ ہے. گلٹ آپ کو یہ احساس دلاتا ہے کہ یو ہیو کم بیک. یہ بڑا ایک لطیف سا نقطہ، اس پہ غور کیجیے گا. اس کا وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے بارے میں ایک تصور تخلیق کیا ہوتا ہے کہ اب میں متقی ہوں، بہتر ہوں. ایک اپنے ساتھ ایک احساس سے بہتری چل رہا ہوتا ہے، اور اس پہ جب خراش آتی ہے نا تو یہ وہی ہے سیلف. نفس بڑے کمال کی چیز ہے. ٹھیک ہے، نیگیٹو سینس میں بڑے کمال کی چیز ہے. یہ اپنے بارے میں سیلف امیج کریٹ کرواتا ہے آپ سے کہ میں بڑی احتیاط برتی، تسبیح پہ ہوں، نماز کی پابندی ہے. اب ایک اپنے بارے میں اطمینان سا پا لیتا ہے، ایک حالت اطمینان میں چلا جاتا ہے کہ میں بہتر ہو گیا ہوں، میرا تزکیہ ہو گیا ہے. اللہ تو کہتے ہیں تم اپنے آپ کو متقی نہ کہا کرو، ہم جانتے ہیں کون متقی ہے. ٹھیک ہے، تو اس وقت آپ سے غلطی ہوتی ہے نا، سم ٹائمز اٹس اے ٹریننگ ٹو میک یو گیٹ ریڈ آف دیٹ فیلنگ آف بینگ پوئس. ٹھیک ہے، تو جب آپ اس کا ادراک کرتے ہیں کہ میں، حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم کوئی نیکی کر نہیں سکتے اگر اللہ توفیق نہ دے، اور تم کسی بدی سے بچ نہیں سکتے اگر اللہ تمہیں بچا نہ لے. ٹھیک ہے، تو اس لیے کریڈٹ لینا بدی سے بچ جانے کا یہ بھی بے وقوفی ہے. ٹھیک ہے، اور غلطی ہونے کی صورت میں اس لیے تکلیف میں جانا کہ میرا جو تصور تھا اپنے بارے میں وہ انجر ہو گیا، یہ دونوں غلط ہے. ہونا صرف یہ چاہیے کہ غلطی کا خوف صرف اس واسطے سے ہو کہ یہ کہیں خدا کی دوری کا سبب نہ بن جائے، اس کے فیئر سے نہ ہو جائے. ایک آگے آپ نے بڑی مزیدار بات کی کہ دیوار سی سامنے آ جاتی ہے، تو میں نے اس کو آگے بھی مینشن کیا ہے اس کے سلسلے میں کہ یہ ایک اپروچ ہے، اسٹریٹجی ہے کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کا دماغ اور آپ کا جو انٹلیکٹ ہے وہ ہر وقت ایک جیسی پرفارمنس نہیں دے سکتا. میں پھر وہی لفظ یوز کر رہا ہوں، ڈائنامک. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ڈائنامک ہوتا ہے. کبھی کبھی اس میں بڑی فلو ہوتی ہے اور بڑا زبردست سوچتا ہے. کبھی کبھار آپ ایفرٹ کرتے ہیں، یو تھنک اٹس بلاکڈ، آگے چلتا ہی نہیں. جب آپ سیکھ رہے ہوں، لرن کر رہے ہوں، سوچ رہے ہوں، اور ایک مقام پہ فیل کریں کہ دیر از نو موومنٹ، آئی ایم اسٹک، آئی فیل مائی انٹلیکٹ از سفوکیٹڈ، دم گھٹ رہا ہے، سوچ نہیں سکتا، اسٹاپ، ریلیکس، کم بیک آفٹر اے بریک، مے بی اے ڈے 2 3 اینڈ تھنک اگین. برین کی کوالٹی یہ ہے کہ اف یو آر ٹرائنگ ٹو سالو اے کوشچن اینڈ برین از ناٹ ایبل ٹو سالو اینڈ یو اسٹاپ میکنگ این ایفرٹ، نیکسٹ مارننگ آپ اٹھتے ہیں تو آپ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یو ہیو گاٹ اے سولوشن، بیکاز پارٹس آف برین آر ورکنگ. آپ کی جانے بغیر
یہ بہت بڑا کمپیوٹر ہے، کسی سپر کمپیوٹر سے بڑا کمپیوٹر ہے، تو وہ اپنے کام پروسیس کر رہا ہوتا ہے اس انفارمیشن کو، اور اگر آپ کی آنکھیں کھلی ہوں اندر کی اور آپ اس کیفیت کو فوراً آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ خیال اس سوال کا حل ہے۔ تو اب 70 ٹائمز کا میں نے ذکر کر دیا، آگے والے فیئر اور وال، تو فیئر کا وہی ہے بیسیکلی، یہ نفس کی ایک بڑی اہم موو ہوتی ہے کہ وہ آپ کو گلٹ میں ڈال کے نا، تو مجھے وہ بھی یاد آ گئی جنید کی بات کہ توبہ یہ ہے کہ تجھے گناہ بھی یاد نہ رہے، کیونکہ گلٹ جب جاتا ہے تو لذت پلٹ آتی ہے، اینڈ اٹ ٹیکس اوور۔ تو جب آپ کی میموری سے وہ اس طرح سے ڈیلیٹ ہو جائیں بغیر ڈیمیج کیے، میں ڈیلیٹ کا لفظ اچھا نہیں ہے بلکہ یوں کہیں کہ ان افیکٹو ہو جائیں، دے آر جسٹ ان دی ڈیٹا بینک ٹو ریفر ٹو اف اینڈ وین ریکوائرڈ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ فکر اور عمل کی خطا میں کیا فرق ہے، اور خطا ہائے فکر جسے ہم کہتے ہیں کہ مینٹل مسٹیکس، ان کا ادراک کیسے ممکن ہے سر؟ اصل میں یہ آپس میں بڑی گہری نسبت رکھتی ہیں، فکر اور عمل کی خطا، اور عمل کی خطاؤں کو ہم اگر دو حصوں میں تقسیم کر لیں کہ ایک ایسی خطا جس کو آپ خطا سمجھتے ہیں، تو وہ ایسی خطا ہوگی کہ آپ کو اس کا ادراک ہوگا کہ یہ بات اللہ اور رسول کی نگاہ میں خطا ہے، مجھ سے سرزد ہو گئی ہے، اور آپ اس سے پلٹنا چاہتے ہیں، اس سے دور ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی عمل کی خطا کے پیچھے فکر کی بھی خطا موجود ہو تو آپ اس کو خطا نہیں سمجھیں گے، اور وہ خطا آپ ساری عمر کر سکتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، اگر آپ کو پتہ نہ چلے کہ اس کے پیچھے جو میرا آرگومنٹ ہے وہ غلط ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے، اگر آپ نے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک جانا ہو اور آپ تھوڑا بہت لڑکتے، گرتے پڑتے، آگے پیچھے تھوڑا بہت ہوتے، اسی سمت میں سفر کرتے رہیں، تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ آپ کی لغزشیں ہیں، جو بدنی بھی ہو سکتی ہیں، فکری بھی ہو سکتی ہیں، لیکن آپ پلٹتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی خطا فکر پہ استوار ہو جائیں، اور وہ انتہائی معمولی ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ ڈائریکشن اپنی صحیح نہ کریں تو شروع میں جو تھوڑی سی دوری ہے وہ بہت دور تلک جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اس کی ایک مثال میرے ذہن میں منکرین حدیث آتے ہیں، اور اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ فکری خطا کے پیچھے بیسیکلی نالج کی کمی ہوتی ہے، سپرفیشل نالج ہوتا ہے، سطحی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ جیسے کسی شخص کو 6 یا 7 ایسی حدیثیں مل گئیں جو کہ موضوع ہیں یا اس کی فہم میں نہیں آئیں، تو اس کی بنیاد پہ وہ تمام احادیث کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ قرآن کی جو ایکسپلینیشن ہے اس سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے کم علم کی بنیاد پہ قرآن کو جب انٹرپریٹ کرتا ہے تو ہی اینڈز اپ میکنگ ڈیسیژنز اینڈ کنکلوژنز اینڈ ڈیڈکشنز وچ آر رانگ۔ جیسے کچھ لوگ، میں آپ کو 2-4 مثالیں دیتا ہوں ٹو کور ڈفرینٹ کائنڈز آف مسٹیکس آف تھاٹ۔ جیسے ابن سینا بڑا مشہور طبیب گزرا ہے، اور اس نے بڑے خوبصورت کام کیے ہیں، اچھی باتیں بھی کی ہیں، لیکن وہ فرشتوں کا قائل نہیں تھا۔ اور جب مجھے پہلی دفعہ یہ پتہ چلا کہ ابن سینا کے خیال میں جو فرشتے ہیں یہ قوائے ذہنی ہیں، تو آئی واز لٹل بٹ سرپرائز، اور مجھے اس کے قد کی وجہ سے، اس کی مطلب علمی قد کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا کنفیوژن ہوا کہ کیا میں اس کو غلط کہہ سکتا ہوں۔ تو اب یہاں میری اپروچ کیا تھی؟ میں نے یہ سوچا کہ میں نے قرآن میں یہ واضح پڑھا ہے کہ اللہ فرشتے کے جب ذکر کرتا ہے تو یہ بھی ذکر کرتا ہے کہ 2 پروں والے، 4 پروں والے، ٹھیک ہے؟ یہ بڑی فزیکل ڈسکرپشن ہے، ٹھیک ہے؟ اور بعض جگہ وہ ذکر کرتا ہے کہ ایک ایسا فرشتہ جس کو امین کا لقب بھی دیا گیا کہ وہ مکرم ہے اور اس کی بات مانی جاتی ہے آسمانوں میں، اس کا مرتبہ بلند ہے۔ اس طرح فرشتوں کے بارے میں اتنی ساری باتیں قرآن میں ہیں جن سے یہ بات بڑی کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ واضح مخلوق ہے۔ جب انسان کو خلیفہ بنانے کا فیصلہ ہوا تو اس وقت بھی فرشتوں نے اعتراض کیا، انہوں نے جواب کو مانا اور پلٹ آئے، لیکن
ابلیس نے نہ مانا اور وہ اس پہ کھڑا رہا. اب ابلیس سے یہ آپ کو فکری خطا سمجھ آئے گی کہ اس نے غلط استنباط کیا. ٹھیک ہے. ابلیس کا استنباط کیا تھا، ڈیڈکشن کیا تھی؟ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں، یہ زمین مٹی سے بنایا گیا ہے، میں اس سے بہتر ہوں. تو ایک بہت بڑی فکری خطا تکبر ہو سکتا ہے. ہلکا سا تکبر آپ کو دین سے، سمجھ سے بہت دور لے جاتا ہے. حدیث قدسی ہے کہ تکبر میری قبا ہے، جس نے اس پہ ہاتھ ڈالا اس کو نہیں چھوڑوں گا. تو اگر کوئی بھی رانگ ازمپشن کر لیں، جیسے کچھ لوگ ہیں جن کے خیال میں معراج ویسے نہیں ہوئی جیسے کہ ہم کہتے ہیں یا ہم سمجھتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ یہ خواب میں سب کچھ دکھایا گیا. حالانکہ قرآن میں جب اس کا ذکر آتا ہے تو اس کا آغاز اس سے ہوتا ہے کہ پاک ہے اللہ کی ذات. سبحان کا ترجمہ ہم پاک کرتے ہیں، بلکہ اس کا جو بعض جگہوں پہ ترجمہ ہوا جو مجھے زیادہ پریکٹیکل لگتا ہے کہ پرفیکشن. ہی از پرفیکٹ، ہی از سیئنگ آئی ایم پرفیکٹ. میں سب کچھ کر سکتا ہوں. لے گیا میں اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اگر اس نے خواب دکھائی تھی تو اس پہ اتنا پراؤڈ ہونے کی کون سی بات ہے؟ اتنے اس طرح سے اپنی پرفیکشن کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خواب دکھانا تو کوئی مسئلہ نہیں اللہ کے لیے. ہم بھی ویسے خواب دیکھتے ہیں. لوگ خواب میں کعبہ سے ہو آتے ہیں، حجر اسود کو چوم آتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت کچھ خواب میں لوگ روحانی قسم کے کمالات سناتے ہیں، بتاتے ہیں. اگر یہ کمال ہو تو اللہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ آئی ایم دی پرفیکٹ، میں لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات. اور اگر یہ خواب ہوتا تو کفار کو اس سے کیا اعتراض تھا؟ وہ یہ کیوں کہتے ابو بکر صدیق سے کہ تیرا صاحب یہ کہتا ہے کہ میں تو راتوں رات یہ سفر کر آیا؟ اگر خواب ہوتی تو اس کو چیلنج کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو بڑے نام ہیں جو اس بات کے منکر ہیں کہ معراج جو ہے وہ ایک کائنڈ آف فزیکل ایکسپیرینس تھا. اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ ایک فکری خطا کے قائل ہوئے. ایک اور بہت بڑے، میں کسی کا نام لینا میری عادت نہیں ہے، ایک بہت بڑے مفسر ہیں. انہوں نے قرآن میں ایک آیت ہے جس میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جب قول لیا بنی اسرائیل سے تو ہم نے پہاڑ ان کے اوپر کھڑا کر دیا، اٹھا کے پہاڑ کھڑا کر دیا. وہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ان کو گویا ایسا محسوس ہوا کہ پہاڑ ان پر کھڑا کر دیا گیا. یہ آخر وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے ذہن میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ دس از ناٹ سم تھنگ وچ کین ہیپن. یہ کائنات کے قوانین کا بریچ ہے کہ پہاڑ کو اٹھانا اور ان کے اوپر رکھ دینا کہ کرو اس کو عہد پہ پورا، یہ وعدہ قول و قرار پہ کائنڈ آف بائی فورس کہہ لیں. اللہ نے مہربانی ان پہ فرمائی. ٹھیک ہے. صرف اس وجہ سے کہ وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں رکھتے تھے یا ان کے لیے یہ سوچنا اور سمجھنا ممکن نہیں تھا کہ اٹ از سم تھنگ ویری ایزی فار ہم ٹو ڈو. اب اس دور میں آ کے تو اگر وہ صاحب زندہ ہوتے، مجھے موقع ملتا تو میں ان کو بتاتا کہ جو ماڈرن فزکس ہے اور جو تھیوریٹیکل فزسسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت جو ہے، ریالٹی جو ہے، اس پہ آبزرور اثر انداز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میں اس کی وہ ٹیکنیکل ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن جو شاہد ہے وہ مشاہدے کی نیچر بدل سکتا ہے یا بدل جاتی ہے. بعض چیز وجود اس لیے رکھتی ہے کہ اس کا مشاہدہ کرنے والا موجود ہے. اور اگر اللہ شاہد ہو کسی چیز کا تو وہ اس کی نیچر اور ریالٹی نہیں بدل سکتا. اٹس ویری پاسبل ان تھیوریٹیکل فزکس. اور تھیوریٹیکل فزکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ میتھمیٹیکلی ایک ریالٹی کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ یس اٹ از پاسبل. کر سکیں یا نہ کر سکیں، اس کی مثال ہے E=mc². آئنسٹائن کی جو ایکویشن تھی کہ انرجی میس انرجی میں جو کنورٹ ہوتا ہے، تو شروع میں تو یہ ایک میتھمیٹیکل ایکویشن تھی. اور جب ایٹم بم بنانا تھا تو اس وقت جو پریزیڈنٹ تھے، میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، غالباً فورڈ تھا، جنرل فورڈ تھا پروبیبلی. تو انہوں نے کہا ان فزسسٹ سے جو اس وقت موجود تھے کہ کیا یہ پاسبل ہے؟ آئنسٹائن wasn't there. انہوں نے کہا کہ یہ پاسبل. انہوں نے کہا یس اٹ از پاسبل اینڈ دے میڈ اٹ پاسبل. تو اس طرح جو تھیوریٹیکل فزکس کی ایکویشنز ہیں، جب انسان کے پاس وہ ٹیکنالوجی، وہ چیزیں آ جاتی ہیں تو وہ ہو جاتی ہیں.
ٹھیک ہے. تو فکری خطا کی مثالیں میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ انہوں نے ایک رانگ ایزمپشن کی فنکشنز اینڈ ایبلٹیز آف گاڈ کے بارے میں، اس کی بنیاد پہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور اس فیصلے پہ ہی انہوں نے ساری عمر گزاری. یہ فکری خطا ساری عمر ان کے ساتھ چلی. اسی طرح بعض لوگ ایسے ہیں جو خدا کے بارے میں یہ وحدت الوجود کا آپ سنتے ہی ہیں کانسیپٹ، حالانکہ یہ کانسیپٹ آئی ٹوٹلی ایگری ود مائی استاد کہ یہ خرافات ہے، اس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میری کوئی مثال نہیں. اب اگر کسی چیز کی کوئی مثال ہی نہیں ہے ہمارے پاس تو ہمارے ذہن میں اس کے وجود کے بارے میں جو بھی تصور آئے گا وہ ناقص ہے. ٹھیک ہے. اور گاڈ از ناٹ نون بائی دی پرسن ہی کیپس، ہی از نون بائی دی فنکشن ہی کیپس. پروفیسر صاحب نے یہ فقرہ بڑا خوبصورت فرماتے ہوتے ہیں کہ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خدا اپنی صفات سے پہچانا چاہتا ہے جو ہمیں فعال نظر آتی ہیں، نہ کہ اپنی ذات کے حوالے سے پہچانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو فکری خطا میرے خیال میں ایک علامت ہوتی ہے لیک آف نالج اور انڈرسٹینڈنگ کی. جب نالج بڑھتا ہے تو ون مسٹ چینج دی اوپینین، لیکن لوگ اس کے ساتھ اتنے انوالو ہو جاتے ہیں. یہ ایک بات ہے جو آپ یاد رکھیے گا کہ کبھی کبھی آپ کا ایک دوست ہے جو بچپن سے آپ کا دوست ہے، آپ کا وقت اس کے ساتھ گزرا، آپ نے خوشی غمی اس کے ساتھ دیکھی، اس کی کمیاں اور اس کی خوبیاں سب آپ اکوموڈیٹ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو ترک کرنا بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، ایک انس ہو جاتا ہے، ایک وابستگی ہو جاتی ہے. یہی کیفیت اس خیال کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے جس تک پہنچنے میں آپ نے بڑی ذہنی مشقت کی، محنت کی. اب وہ آپ کا ایک فیوریٹ اکمپلشمنٹ ہے، تھنکنگ اکمپلشمنٹ. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ آپ کی جو رومانٹک ایسوسیشن ہے وہ بعض اوقات آپ کے نفس کا حصہ بن جاتی ہے کیونکہ وہ آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے. کسی بھی چیز کو جب اپنی شناخت بنا لیتے ہیں آپ، خواہ وہ خیال ہو، خواہ وہ کو مادی چیز ہو، اس سے جدا ہونا بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے اور بڑا انسلٹنگ بھی ہوتا ہے کہ آئی ہیو بین رانگ فار سو مینی ایئرس. ٹھیک ہے. لیکن جو اسکالرز ہیں، سنسیئر اسکالرز، جن کو اپنے ساتھ نہیں، یہ وہی نفس والا سوال بن جائے گا، بلکہ علم کے ساتھ ان کی دوستی ہے، وہ امیڈیٹلی رجوع کر لیتے ہیں. اور اصحاب رسول کی یہ سنت اور عادت رہی ہے کہ جب بھی انہیں اپنے سے بہتر کوئی رائے ملی رسول کے حوالے سے، انہوں نے فوراً کہا. حضرت عمر کا ایک واقعہ مشہور ہے. ایک فقہی مسئلہ تھا جس پہ آپ ایک اوپینین رکھتے تھے. حضرت علی نے اس سے اختلاف کیا اور کہا کہ میں نے حضور سے اس معاملے میں یہ حدیث سنی ہے. تو حضرت عمر نے کیا کہا کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا. ٹھیک ہے. اسی طرح وراثت کے ایک مسئلے میں ایک عربی بدوی عورت نے کہا، قرآن کی آیت بھی پڑھی اور واقعہ بھی سنایا کہ اللہ ہمیں دیتا ہے اور تو روکتا ہے. تو حضرت عمر نے کہا، لوگوں دیکھو ایک بدوی عورت عمر سے زیادہ جانتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس لیے انہوں نے فکری خطا نہیں کی کہ انہوں نے اپنے اوپینین کے ساتھ اپنے نفس کو نتھی نہیں کیا. They did not make a matter of pride or identification کہ انہوں نے اس کو اپنی شناخت نہیں بنایا. تو ایک آدمی نے ساری عمر اس خیال میں گزاری ہے کہ وہ ثابت کرنے میں لگا رہا کہ خدا کا جو وجود ہے وہ وحدت الوجود کا تصور ہے. اس نے پڑھایا، سکھایا اس کو، اس پہ اس کی شناخت ہوئی. اب اس کی تمام تر ذہنی کاوش یہ ہوگی کہ اس کو ثابت کرے ہر رنگ سے. اور جب ایک وہ ایسے خیال کو ثابت کرے گا جو حقیقت سے دور ہے تو وہ تعویلات لائے گا، اور وہ تعویلات بڑی کمزور ہوں گی اور وہ منطق اور دلیل کی ذرا ساری ضرب نہیں سہ سکتی. تو فکری خطا is because of lesser knowledgeability which leads to assumptions, and those assumptions when they become part of your identification and you take them as your accomplishment, so when better knowledge arrives you find it difficult to leave them. یہ بھی نفس کا اس کے ساتھ اٹیچ ہو جانا. سر اس میں سے ایک جنرل سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ دنیا داری اور دینداری کے حوالے سے، کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر اذکار، صدقہ خیرات، یہ تو ہی دینداری. باقی وقت جو بندہ اپنی فیملی کو دیتا ہے یا فیملی کی
ذمہ داریاں نبھانے میں جو وقت لگاتا ہے، کیا یہ دنیا داری ہے یا یہ بھی دینداری ہے؟ میرے خیال میں دنیا کے بغیر آپ دین کے مقاصد کو حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ دنیا اور دین جو ہیں ایسا ہے کہ دنیا ایک ایسی لیبارٹری ہے جس میں آپ یہ پروو کرتے ہیں کہ میں وہ کر رہا ہوں جس کو میں بلیو کرتا ہوں۔ اگر آپ دنیا سے بالکل دور ہو گئے، حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ شخص جس نے تنہائی اختیار کی اور لوگوں کی تکلیفوں سے دور رہا، اس سے وہ بہتر ہے جو خلق میں رہا اور اس نے خلق کے ہاتھوں تکلیف اٹھائی۔ کیوں؟ کہ اس میں لرننگ ہے۔ تو یہ پریکٹیکل جو اپلیکیشن ہے آپ کے نالج کی، آپ کے دین کی، وہ تو ہوتی ہی پریکٹیکل لائف میں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں جی آپ بڑے اچھے انسان ہیں، آپ بچوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کی آپ پرورش نہ کریں، اپنی بیوی کا خیال نہ رکھیں اور کہیں میں بڑا دیندار ہوں، یہ کیسی دینداری ہے؟ دین آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ ان کے حقوق ادا کیے جائیں۔ بلکہ ایک صحابیہ نے شکایت کی حضور سے کہ اپنے خاوند کے بارے میں کہ وہ اتنا زیادہ عبادت میں، تزکیے میں، روزے میں مصروف رہتے ہیں کہ میرے حقوق بھی ادا نہیں کرتے اور بڑے نحیف و نزار ہو گئے ہیں۔ اور حضور نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور کہا کہ اس کا بھی تجھ پہ حق ہے اور تیرے جسم کا بھی تجھ پہ حق ہے۔ تو یہ دنیا داری اور دین داری کے کانسیپٹ کو سیپریٹ بنانا میرے خیال میں یہ وہ ہے جس کے بارے میں قرآن اتنا کلیئر ہے کہ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ راہ اختیار کی ہماری قربت کے لیے، اکثر ناکام ہوئے، تھوڑے سے کامیاب ہوئے، ان کو ہم نے اس کا صلہ دے دیا تھا۔ دس از ناٹ این اپروچ جو کہ اب ریکمینڈڈ ہے۔ جب دین مکمل ہوا تو سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے آپ کی، آقا کی ہے، اور انہوں نے دنیا کے تمام امور نبھائے جس طرح کے ہمیں نبھانے چاہیے۔ لہٰذا یہ تصور میرے خیال میں ایک شدت خیال سے پیدا ہوتا ہے کہ میں ان کو چھوڑ دوں گا، وہ تو زیادہ آزمائش کا ہے، اس میں تو زیادہ لرننگ ہے۔ جب اپنی جان خرچ کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، تو قرآن کی وہ آیت بھی آپ پہ آ جاتی ہے کہ جنہیں ہم نے مال دیا اور انہوں نے اس میں سے خرچ کیا، ان پہ نہ خوف ہے نہ حزن ہے۔ تو میرے خیال میں دنیا کے جو معاملات ہیں وہاں تو زیادہ ٹیسٹ ہے، آپ نے آنیسٹی بیہیو کرنا ہے، لوگوں کے ہاتھوں پہنچنے والے دکھ کو آپ نے دکھ نہیں سمجھنا، آزمائش سمجھنا ہے، اس کو ریٹرن کرنا ہے اچھے بیہیویئر سے، بچوں کی تربیت کرنی ہے، ان کے لیے آسانیاں فراہم کرنی ہے۔ دس از ایکچولی دین، دنیا نہیں ہے۔ دین دنیا تو یہ ہے کہ آپ اس میں اتنے ملوث ہو جائیں کہ آپ خدا کو بھول جائیں، آپ بچوں کی آسائش کے لیے بے ایمانیاں شروع کر دیں، اگر آپ کرپشن اور رشوت میں انوالو ہو جائیں تاکہ آپ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے سہولتیں حاصل کر سکیں، یہ ہے دنیا۔ اور یہ اگر نہ کریں اور پھر بھی ذمہ داریاں نبھائیں تو یہ ہے دین۔ ڈاکٹر صاحب آخری دو سوال۔ فراست مومن سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ فراست مومن سے کیا مراد ہے سر؟ یہ تو جو ہم نے شروع میں گفتگو کی ہے نا، فراست مومن پیدا ہی اس وقت ہوتی ہے، جیسے میں نے وہ مختصراً عرض کیا تھا آخر میں، کہ جب آپ جبلی رویوں کو، جس میں لالچ ہے، بغض ہے، نفرت ہے، حسد ہے، کینہ ہے، ایسوسیشنز ہیں، ان سب سے آپ رہا ہوتے ہیں تو آپ آبجیکٹو ہو جاتے ہیں۔ جب آپ آبجیکٹو ہو جاتے ہیں، آپ خدا کی طرف ٹریول کرنا شروع کرتے ہیں، آپ گائیڈنس لیتے ہیں اس ورچو سے جو آپ کے اندر موجود ہے۔ اس صورت میں جو آپ میں فیلنگز پیدا ہوتی ہیں، آپ کی آبزرویشن پیدا ہوتی ہے، وہی فراست مومن ہے، کیونکہ وہ ججمنٹ امپیئر نہیں ہوتی کسی چیز سے۔ کوئی ایسی چیز آپ کے اندر نہیں ہوتی جو آپ کی ججمنٹ کو امپیئر کر سکے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا تو آپ نے اٹھ کے جب چلا گیا تو آپ نے کہا یہ شخص زنا کر کے آیا۔ لوگ اس کے پیچھے بھاگے اور کہا خلیفہ یہ کہتا ہے، کہ خلیفہ ٹھیک کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بیسیکلی اس میں ایک اور چیز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ہر کوئی صرف ایمان لانے سے ہی نظر، بظاہر ایمان لانے سے ہی نظر نصیب نہیں ہو جاتی، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس کی تمام تر کیفیات کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کو سمجھ کرتے ہیں، اس کی سمجھ حاصل کرتے ہیں، اس کی تحلیل کرتے ہیں، اس کے محرک اور اس کے ایکشن کو سمجھتے ہیں، اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کیفیات اور شخصیات سے واقف ہوتے ہیں۔ جب کسی کو دیکھتے ہیں
تو دے آر ایبل ٹو ڈائگنوز. اٹس جسٹ لائک اے ڈاکٹر. ایک ڈاکٹر بغیر کوئی ٹیسٹ کیے آپ کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ بھائی فلاں چیز چیک کراؤ تمہارا یہ پرابلم لگتا ہے. چہرے کا کمپلیکشن دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ آپ کو انیمیا ہو سکتا ہے یا آپ کو رینل فیلئر ہو سکتا ہے. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے پاس اس چیز کا علم موجود ہے, اس نے مریض دیکھے ہوئے ہیں, اس کا تجربہ اور مشاہدہ جو ہے اس نے اسے اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ کیفیات نفس سے, جس کیفیت نفس سے بندہ گزر رہا ہے اس کی وہ شناخت کر سکتا ہے اور بتا سکتا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ پرابلم ہے. اس میں اس مبارکہ میں ہے اس پہ جو پوچھا گیا وہ زور اس بات پہ ہے کہ اتقوا, کہ ڈرو. اس کو بچ کے چلنا کہتے ہیں, اس کا ترجمہ ڈرو ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ کس کو کہا جا رہا ہے کہ ڈرو اللہ کے, اتقوا فراست المومن, مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے ڈرو. اس کا وہ لوگ جو اس کے ارد گرد ہیں, ٹھیک ہے, ان سے کہا جا رہا ہے کہ جو مومن ہے وہ تمہیں دیکھ کے جان سکتا ہے کہ تم کیا ہو. تو بیسیکلی اٹس اے وے ٹو پریز دی فراست آف اے مومن. اللہ مثال اس لیے حدیث میں مثال اس لیے کریٹ کی گئی ہے کہ اس کی فراست کی تعریف کے لیے, کہ دیکھو وہ بڑی غیر معمولی چیز ہے. آپ کہتے نہیں کہ فلاں آدمی سے ڈرو بڑا شیطان ہے, ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ اس سے بچو, دامن بچاؤ. تو یہ کہا جا رہا ہے دیکھو مومن کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرنا, ٹھیک ہے, اس کی فراست جو ہے اس کو خبر دے دے گی کہ تم کیا کر رہے ہو. عمر کا قول ہے نا کہ ہم, میرا خیال ہے دیٹ ایکسپلینز سو ویل کہ ہم دھوکے کی ہر قسم سے واقف ہیں لیکن نہ دھوکہ کھاتے ہیں نہ دھوکہ دیتے ہیں. یہ بڑی خوبصورت آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے. اس سے کہتے ہیں وہ جسے ہم تصوف کہتے ہیں, وہ اس کی خوشبوؤں سے بھرپور ہیں ان لوگوں کے اقوال. آپ نے آج گفتگو کی ہے جبلت پہ, نفس پہ, شیطان پہ, روح پہ, عقل پہ. تو ایک رہ گیا, ان سب کا خالق خدا. تو بن دیکھے خدا کی محبت جو ہے وہ کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ لاسٹ میرا خیال ہے بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم بن دیکھے محبت کرتے ہیں. ہماری کامیابی ابھی وجود میں نہیں آئی ہوئی, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. خوشی ہمیں نظر نہیں آتی, ہم اس سے محبت کرتے ہیں, ہم صرف اسے محسوس کرتے ہیں. اگر آپ کو عقل, فکر اور دلیل کے ساتھ یہ یقین ہو جائے کہ ایک ایسی حقیقت اولیٰ موجود ہے جو خالق ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک خوبصورت سی اگر آپ لینڈسکیپ دیکھیں جو ایکسیپشنل ہو, جو مسحور کن ہو, اور اگر آپ باذوق ہیں اور آپ فن مصوری سے واقف ہیں, وہ آپ کو حیران کر دے کہ تو آپ کے دل میں شوق پیدا ہوگا کہ میں مصور کو دیکھوں. اسی طرح اگر آپ کوئی بہت ہی خوبصورت شعر سنیں اور آپ شعر کا ذوق بھی رکھتے ہوں اور وہ آپ کو اوت سے بہت اوپر اٹھا ہوا نظر آئے تو بے ساختہ منہ سے نکلے گا یہ کس کا شعر ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس کائنات کو دیکھیں, تو اگر اس کائنات کو دیکھ کے اور اس کی مائکرو اور میکرو کاسموس کی خوبصورتیاں, نظم و ضبط اور حسن دیکھ کے اگر آپ کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ یہ کیسے وجود میں آئے, اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا کوئی خالق ہے, تو اس کی دیکھنے کی خواہش نہ ہونا میرا نہیں خیال بد ذوقی کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے. تو ہر صاحب ذوق اس خالق سے محبت بھی کرے گا, اس کا معترف بھی ہوگا اور اس کی دیکھنے کی بھی خواہش رکھے گا. وما علینا الا البلاغ. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, اور تمام دوستوں کا بھی شکریہ, جناب مقصود الہی صاحب کا, نعیم عالم صاحب, شعیب ملک صاحب اور بالخصوص ریحان زیب صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ سر, تھینک یو.